عزیز طلباء السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علم بلاغت کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں اور علم بلاغت میں ہم اس کی تیسری شاخ کو ڈسکس کر رہے ہیں، یعنی علم بدیع کو۔ تو علم بدیع کا ایک اعتبار سے ہم نے مطالعہ کر لیا۔ ہم نے کہا تھا کہ علم بدیع بیسیکلی دو بڑی قسموں میں کیٹیگرائز ہے۔ ایک محسنات لفظیہ، یعنی وہ الفاظ یا وہ لفظی طریقے اور اسالیب جن کے ذریعے آپ اپنے کلام میں خوبصورتی پیدا کرتے ہیں۔ اس کو ہم نے لاسٹ لیکچر میں ڈسکس کر لیا تھا۔ آج ہم نے ڈسکس کرنا ہے محسنات معنویہ کو، کہ یعنی آپ اپنے کلام میں کس طرح سے معنوی اعتبار سے حسن پیدا کر سکتے ہیں، یعنی وہ کون سے اسالیب ہیں جو آپ کے کلام میں معنوی حسن پیدا کرتے ہیں۔ تو قرآن مجید کے اعتبار سے ہم اس سب کچھ کو ڈسکس کر رہے ہیں۔ محسنات لفظیہ کو بھی ہم نے قرآن کی آیات کی روشنی میں سمجھا تھا، اور محسنات معنویہ کو بھی ہم قرآنی آیات کی روشنی میں ہی سمجھیں گے۔ تو محسنات معنویہ میں سب سے پہلے ہمارے پاس کیا ہے؟ جمع ضدین، ٹھیک ہے؟ ضد اس کا تثنیہ ہے، ضدین یعنی دو ضدوں کو جمع کرنا، یعنی دو ایسی چیزیں جو آپس میں مخالف ہیں ان کو جمع کرنا، یہ اس کا لغوی معنی ہے۔ تو جمع ضدین میں ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے طباق کی، طابق یطابق سے طباق، یہ باب مفعلہ کا مصدر ہے، مطابقت بھی اور طباق بھی۔ لیکن طباق جو ہے وہ مطابقت کے معنی میں نہیں ہے، یہ بات ذہن میں رکھنی ہے، بلکہ یہاں پہ طباق سے مراد ملانا ہے، یعنی آپ نے دو ایسی چیزوں کو ملا کے بیان کر دیا ہے جو آپس میں ضد ہیں۔ ضد سے مراد ضدین بھی ہیں، نقیضین بھی ہیں۔ ضدین میں اور نقیضین میں فرق کیا جاتا ہے، جیسا کہ مناطقہ کے ہاں، منطق بھی ہم پڑھ رہے ہیں، اس کے بھی لیکچر انشاءاللہ سے اب اپلوڈ ہونا شروع ہو جائیں گے۔ تو مناطقہ کے ہاں یعنی جو منطق کے ایکسپرٹس ہیں ان کے ہاں ضدین میں اور نقیضین میں فرق کیا جاتا ہے۔ تو ضدین کسے کہتے ہیں؟ ضدین کہتے ہیں اس کو کہ جس میں دو چیزیں جمع نہ ہو سکیں لیکن وہ اٹھ سکیں، جیسے سیاہ و سفید، یعنی سیاہ اور سفید جمع نہیں ہو سکتے، ایک ہی شے میں وہ دونوں چیزیں جمع نہ ہو سکیں، لیکن ایک ہی شے میں وہ دونوں موجود نہ ہوں تو یہ پاسبل ہے، یہ پاسبل ہے۔ اس کو کہتے ہیں ضدین۔ ضدین کا مطلب ہے ایک شے میں دونوں چیزیں جمع نہ ہو سکیں لیکن دونوں چیزیں وہاں سے اٹھ سکیں، اس کی پاسبلٹی ہو۔ دونوں چیزوں کا وہاں ایک ساتھ موجود ہونا ممکن نہ ہو لیکن دونوں کا نہ موجود ہونا یہ پاسبل ہو، یہ ممکن ہو۔ اس کی مثال کیا ہے؟ سیاہ و سفید، یعنی ایک چیز ایک ہی وقت میں سیاہ اور سفید نہیں ہو سکتی، وائٹ اور بلیک نہیں ہو سکتی۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ وہ وائٹ اور بلیک دونوں میں سے کچھ نہ ہو، اس کو کہتے ہیں ضدین۔ سیاہ اور سفید آپس میں کیا ہے؟ ایک دوسرے کی ضد ہیں، یعنی دونوں ایک جگہ پہ موجود نہیں ہو سکتے لیکن یہ ممکن ہے کہ دونوں ایک جگہ موجود نہ ہوں۔ دوسرا کیا ہے؟ نقیضین۔ نقیضین کی مثال کیا ہے؟ موت و حیات۔ نقیضین کہتے ہیں ایسی ضدین کو، ایسے آپس میں اختلاف کرنے والی اشیاء کو کہ جو دونوں ایک ہی شے میں نہ تو موجود ہو سکیں اور نہ ہی وہاں سے اٹھ سکیں، جیسے موت و حیات، یعنی ایک ہی جگہ پہ زندگی اور حیات دونوں نہیں ہوں گی، اور ایک ہی جگہ پہ یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ نہ زندگی اور نہ حیات ہو، ٹھیک ہے؟ تو دونوں کا موجود ہونا بھی ممکن نہیں ہے، دونوں کا نہ موجود ہونا بھی ممکن نہیں ہے، یعنی ان میں سے ایک لازماً ہوگی۔ ان کو کہتے ہیں نقیضین۔ تو طباق سے مراد کیا ہے کہ ضدین ہوں یا نقیضین ہوں، دو اشیاء، ان کا باہمی طور پہ ایک ساتھ کلام میں جمع کر دینا، یہ طباق کہلاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو طباق کا لغوی معنی ہم نے کیا دیکھا ہے؟ جمع کرنا، ملا دینا۔ تو گویا ہم نے دو نقیضین کو، دو ضدین کو، دو متضاد چیزوں کو اپنے کلام میں جمع کر دیا۔ اب اس کی مثال جو ہے وہ ہم قرآن مجید میں دیکھتے ہیں۔ اچھا، دو متضاد چیزوں کو جمع کرنے سے کلام میں خوبصورتی پیدا ہوتی ہے معنوی اعتبار سے، جیسے وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ۔ قرآن میں طباق کی مثال کیا ہے؟ اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں ہے۔ اب یہ دونوں کیا ہیں؟ نقیضین ہیں۔ وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ، اور نہ ہی اندھیرا اور نہ ہی روشنی، یہ دونوں بھی جمع نہیں ہو سکتے، ٹھیک ہے؟ تو یہ دونوں کیا ہیں؟ یہ بھی جو ہے وہ متضاد ہیں۔ وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحُرُورُ، اور نہ ہی سایہ اور نہ ہی دھوپ جمع ہو سکتے ہیں، یہ بھی آپس میں کیا ہیں؟ متضاد ہیں۔
وما یستوی الاحیاء والاموات، اور مردہ اور زندہ آپس میں برابر نہیں ہیں، یہ بھی دونوں کے ہیں آپس میں، موت و حیات بھی متضاد الفاظ ہیں۔ تو گویا متضاد الفاظ کو جمع کر دینا، جمع ضدین، تو متضاد الفاظ کو جمع کر دینا، اس کو طباق کہتے ہیں۔ طباق کا مطلب ملا دینا، یعنی کلام میں آپ نے متضاد الفاظ کو ملا کے خوبصورتی پیدا کی ہے۔ دوسرا ہمارے سامنے کیا ہے؟ جمع متناسبین۔ جمع متناسبین کیا ہے؟ جمع متناسبین سے مراد یہ ہے کہ دو آپس میں مناسبت رکھنے والے الفاظ کو اپنے کلام میں جمع کر دینا۔ وہاں جمع ضدین تھا، یعنی دو آپس میں متضاد الفاظ کو کلام میں جمع کر دینا، متضاد معنی رکھنے والے الفاظ کو جمع کر دینا۔ جمع متناسبین میں کیا ہے کہ دو ایک دوسرے سے ملتے جلتے معنی یا دو معنی آپس میں مناسبت رکھتے ہوں تو ان کو جمع کر دینا۔ جیسے قرآن میں اس کی مثال کیا ہے؟ والذین یکنزون الذہب والفضہ، جو لوگ سونے اور چاندی کو کنز بناتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی سونے اور چاندی کو ذخیرہ کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کا حکم بیان کیا۔ الذہب والفضہ، سونا چاندی، ہمارے ہاں بھی عام طور پہ ہماری زبان میں بھی یہ اکٹھے استعمال ہوتے ہیں، سونا چاندی، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ دو الفاظ ایسے ہیں کہ جن کے معنی میں آپس میں مناسبت ہے، یعنی سونا چاندی جو ہے وہ ایک دولت ہیں، سونا چاندی جو ہے وہ ایک زیور ہیں، ٹھیک ہے، جس کے ذریعے سے جو ہے وہ انسان یا خاص طور پہ عورتیں جو ہے وہ خوبصورتی حاصل کرتی ہیں۔ تو یہ متناسبین ہیں، متناسبین کو یعنی دو لفظ جن میں مناسبت ہے ان کو اپنے کلام میں جمع کر دینا۔ اب جمع متناسبین کی آگے تین صورتیں یا آپ کہہ لیں کہ تین درجات ہیں، ان میں سے ایک کیا ہے؟ مراعات نظیر، ٹھیک ہے۔ مراعات نظیر کیا ہے؟ متکلم کا کلام میں دو یا زیادہ باہم مشابہ اور متناسب چیزوں کو جمع کرنا، ٹھیک ہے۔ متکلم نے دو یا دو سے زیادہ الفاظ کو کلام میں جمع کر دیا جو آپس میں مشابہت رکھتی ہیں یا آپس میں مناسبت رکھتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کی مثال کیا ہے مراعات نظیر کی؟ یہی والذین یکنزون الذہب والفضہ، جو لوگ جمع کرتے ہیں، ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں سونے اور چاندی کی، یعنی سونا اور چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور اس میں سے زکوٰۃ نہیں نکالتے، تو آگے قرآن مجید نے ان کی سزا بیان کی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کانٹیکس ہے ان آیات کا۔ اب یہاں پہ سونا اور چاندی کو آپس میں کیا کیا ہے؟ جمع کیا گیا۔ مراعات نظیر سے مراد کا مطلب رعایت کرنا، نظیر اس کے جو ہے وہ مثل کی، اس کے مترادف کی رعایت کرنا، یعنی سونے کا ذکر آیا تو اس سے ملتی جلتی جو مثال تھی چاندی کی وہ بھی ساتھ ذکر کر دی، اس کا بھی لحاظ کر لیا اپنے کلام میں۔ تو کلام میں جو ہے وہ دو ایسی چیزوں کو جمع کر لیا یا دو سے زائد ایسی چیزوں کو جمع کر لیا جو آپس میں مشابہت رکھتی تھیں یا آپس میں جو ہے وہ مناسبت رکھتی تھیں، یہ ہے مراعات نظیر، ٹھیک ہے۔ جمع متناسبین کی پہلی قسم مراعات نظیر۔ نیکسٹ کیا ہے؟ ایہام تناسب۔ تو ایہام تناسب کسے کہتے ہیں؟ ایہام تناسب سے مراد یہ ہے کہ متکلم کے کلام میں مذکور چیزوں کا غیر مرادی معنی سے مشابہ ہونا ایہام تناسب کہلاتا ہے۔ دیکھیں، متکلم کے کلام میں ایک مرادی معنی ہوتا ہے، یعنی جو متکلم نے مراد لی ہے، یا مقصودی معنی ہوتا ہے، یعنی اس معنی کا متکلم نے قصد کیا ہے کہ یہ معنی میرے مخاطب تک پہنچ جائے، ٹھیک ہے۔ اور ایک جو ہے وہ غیر مرادی معنی ہوتا ہے، متکلم کی وہ مراد نہیں ہے لیکن متکلم کے الفاظ سے وہ معنی کیا ہے؟ نکل رہا ہے۔ جیسے ہم بھی روزمرہ زندگی میں گفتگو کرتے ہیں تو اگلا کہتا ہے اچھا آپ یہ کہہ رہے ہیں، تو آپ کہتے ہیں نہیں میری یہ مراد نہیں تھی۔ تو بعض اوقات آپ کی جو مراد ہوتی ہے وہ مخاطب تک پہنچ جاتی ہے، اور بعض اوقات آپ کے الفاظ سے ایک اور معنی مخاطب تک پہنچ رہا ہوتا ہے جو کہ آپ کی مراد نہیں ہوتا، اس کو کہتے ہیں غیر مقصودی معنی، یعنی جس کا متکلم نے قصد نہیں کیا، ارادہ نہیں کیا۔ غیر مرادی معنی یعنی جس کا متکلم نے ارادہ نہیں کیا۔ تو ایک مقصودی معنی ہے اور ایک غیر مقصودی معنی ہے۔ اب مراعات نظیر کو سمجھے، یہ مثال قرآن مجید کی ہمارے سامنے ہے۔ الشمس والقمر بحسبان، سورج اور چاند یہ ایک اندازے سے کیا ہے؟ گردش کر رہے ہیں۔ والنجم والشجر یسجدان، اب نجم کے دو معنی کیے گئے، ایک ستارہ اور ایک جھاڑی، ٹھیک ہے۔ تو والنجم والشجر یسجدان، تو یہاں پہ یہ بات کہی گئی ہے کہ نجم کا جو معنی جھاڑی ہے یہ اصل میں متکلم کا مقصود ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ نجم کی لغت میں دونوں معنی آتے ہیں، نجم کا معنی ستارہ بھی آتا ہے، یہ اس کا معروف معنی ہے، نجم کا معنی جھاڑی بھی آتا ہے،
ٹھیک ہے، لغت عرب میں۔ تو یہاں پہ مفسرین نے دونوں معنی کیے ہیں۔ تو ابھی ہم یہاں پہ معنی مراد لے رہے ہیں جھاڑی، ٹھیک ہے۔ جھاڑی کا معنی کیوں مراد لیا گیا؟ کیونکہ اس کی شجر کے ساتھ جو ہے وہ مناسبت ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھیں نا، وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ، وَالنَّجْمُ سے اگلی آیت شروع ہو رہی ہے، تو ستارے میں اور درخت میں کوئی مناسبت نہیں ہے، تو اس لیے کہا گیا کہ نجم سے مراد جھاڑی ہے۔ جھاڑی اور درخت دونوں اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ مناسبت پیدا ہو گئی، تو یہاں پہ نجم کا معنی جو ہے وہ جھاڑی لیا گیا۔ تو اگر نجم سے مراد ہم جھاڑی لیں تو مفسرین کا ایک گروہ کہتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پہ نجم سے مراد جھاڑی لیا ہے تاکہ درخت کے ساتھ اس کی مناسبت پیدا ہو جائے۔ تو متکلم کا مقصودی معنی کیا ہے اس آیت میں نجم سے، یعنی کس معنی کا متکلم نے قصد کیا؟ جھاڑی کا قصد کیا۔ یہ ایک مفسرین کی جماعت کا جو ہے وہ ان کی ایک رائے ہے، ان کی ایک تفسیر ہے، ٹھیک ہے۔ تو وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ، تو اب جب متکلم نے یہاں پہ جھاڑی کا معنی کیا ہے نجم سے اور شجر سے مراد درخت لیا ہے، تو ان دونوں میں مراعات نظیر ہے، ٹھیک ہے۔ مراعات نظیر جیسے سونا چاندی، جھاڑی درخت، ٹھیک ہے۔ تو دو چیزیں جو آپس میں مشابہ ہیں ان کو ایک ساتھ جو ہے وہ بیان کر دینا، دو چیزیں جن میں مناسبت ہے ان کو ایک ساتھ جو ہے وہ بیان کر دینا۔ لیکن اگر ہم نجم سے مراد جو ہے وہ ستارہ لیں تو پھر یہاں مراعات نظیر تو نہیں بنے گا، ٹھیک ہے۔ ستارہ اور درخت دونوں میں کوئی مناسبت نہیں ہے تو یہاں مراعات نظیر نہیں بنے گا۔ لیکن یہاں پہ ایک اور چیز بنے گی، وہ کیا ہے؟ ایہام تناسب، ٹھیک ہے۔ وہ ایہام تناسب کیسے پیدا ہوتا ہے؟ یعنی تناسب، مناسبت کا وہم ایک پیدا ہوتا ہے، مناسبت کا ایک وہم پیدا ہوتا ہے۔ تو وہ مناسبت کا وہم کیسے پیدا ہوتا ہے؟ اگر ہم نجم سے ستارہ مراد لیں، اس پہ ذرا غور کریں۔ الشمس والقمر بحسبان والنجم، تو یہ کہہ رہے ہیں کہ نجم سے ستارہ اگر مراد لیں تو الشمس والقمر بحسبان والنجم، تو شمس، قمر اور نجم ان میں کیا ہے؟ ایہام تناسب ہے، ٹھیک ہے۔ ایہام تناسب سے مراد یعنی یہاں متکلم کا غیر مقصودی معنی، متکلم نے قصد تو کیا ہے جھاڑی کا، تو جھاڑی کا معنی تو مراد ہے، تو جھاڑی کا معنی مراد لیں گے تو جھاڑی اور درخت دونوں مل کے کیا ہے؟ مراعات نظیر کی مثال بن جائے گی۔ لیکن اگر نجم سے غیر مقصودی معنی مراد لیں گے، یعنی جس کا متکلم نے قصد نہیں کیا، ٹھیک ہے، لیکن وہ بھی نجم کا لغت میں معنی ہے، اور وہ کیا ہے؟ ستارہ۔ تو اگر ستارہ مراد لیں گے تو یہاں پہ کیا ہے؟ یہاں پہ یہ ایہام تناسب کی مثال بن جائے گی۔ تو چونکہ متکلم نے اس کا قصد نہیں کیا تو اس لیے ہم اس کو مراعات نظیر نہیں کہیں گے، ٹھیک ہے۔ شمس، قمر اور نجم کو ہم مراعات نظیر نہیں کہیں گے کیونکہ متکلم کے قصد سے یہ معنی پیدا نہیں ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ کیونکہ متکلم کے قصد سے جو معنی پیدا ہو رہے ہیں وہ آگے نجم اور شجر میں مناسبت بن رہی ہے، وہاں مراعات نظیر بن رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ متکلم کا غیر مقصودی معنی ہے، یعنی نجم سے یہاں متکلم نے مراد جھاڑی لی ہے، ستارہ نہیں لیا، ٹھیک ہے۔ لیکن ستارہ اگر ہم مراد لے لیں، کیونکہ وہ معنی بھی یہاں سے نکل رہا ہے، متکلم کے کلام سے نکل رہا ہے، اگرچہ متکلم نے اس کا قصد اور ارادہ نہیں کیا، تو پھر یہ ایہام تناسب کی مثال بنتی ہے، یعنی شمس، قمر اور نجم میں مناسبت کا ایک ایہام، ایک وہم جو ہے وہ یہاں پہ پیدا ہو رہا ہے۔ تو یہ جمع متناسبین میں آ گیا، ٹھیک ہے، دوسرا درجہ آ گیا۔ تیسرا درجہ کیا ہے جمع متناسبین میں؟ وہ مشاکلت کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ مشاکلت کا لفظی معنی مشابہت ہے اور مماثلت ہے۔ تو مشاکلت سے مراد کیا ہے؟ کسی معنی کو اس کے لیے وضع کیے گئے لفظ کے علاوہ اس لفظ سے بیان کرنا کہ جس کے ساتھ وہ عبارت میں آیا ہو، ٹھیک ہے۔ ایک جو معنی ہے اس کے لیے ایک لفظ وضع کیا گیا، ٹھیک ہے۔ اب اس کے لیے اس لفظ کو استعمال نہ کرنا، ٹھیک ہے، جو اس معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے، بلکہ ایک اور لفظ کو استعمال کرنا جو کہ عبارت میں پہلے استعمال ہو چکا ہے۔ اس کو ہم ایک مثال سے سمجھتے ہیں۔ وَجَزَاءُ سَیِّئَةٍ، اور برائی کا بدلہ، سیئہ، یہاں پہ اب دوسری جگہ سیئہ کا معنی کیا جاتا ہے برائی ہے، برائی کا بدلہ برائی ہے، مثلوا اسی کی مانند۔ تو یہ کہہ رہے ہیں یہاں پہ دوسری جگہ سیئہ کا معنی برائی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہہ رہے کہ برائی کے بدلے میں برائی کرو، ٹھیک ہے، اگرچہ سینس یہی بن رہی ہے لیکن اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہہ رہے۔ پہلی جگہ سیئہ سے مراد تو برائی ہے، ٹھیک ہے، اور برائی کے لیے ہی سیئہ کا لفظ وضع ہوا ہے، برائی کے میننگ کے لیے سیئہ کا لفظ جو ہے وہ اہل زبان نے تخلیق کیا، اس کو وضع کیا۔
اس کو مختص کیا، اسپیسیفائی کیا. لیکن ایک دوسرا معنی کیا ہے؟ قصاص. قصاص کے لیے سیئہ کا لفظ وضع نہیں ہوا، قصاص کے لیے بدلہ لینے کے لیے وہ قصاص کا لفظ وضع ہوا ہے. تو اب یہاں قصاص کے معنی کو ادا کرنے کے لیے، بدلہ لینے کے معنی کو ادا کرنے کے لیے قصاص کا لفظ استعمال نہیں ہوا، ٹھیک ہے، جو کہ اہل زبان نے اس معنی کے لیے وضع کیا تھا، بلکہ ایک ایسا لفظ استعمال ہوا جو پہلے عبارت میں بیان ہو چکا تھا. ٹھیک ہے، تو قصاص کے لیے قصاص کا لفظ استعمال نہیں ہوا بلکہ سیئہ کا لفظ استعمال ہوا. ٹھیک ہے، تو اب یہاں پہ دیکھیں وَجَزَاءُ سَیِّئَةٍ سَیِّئَةٌ مِثْلُهَا. پہلی جگہ سیئہ سے مراد برائی ہے، دوسری جگہ سیئہ سے مراد کیا ہے؟ قصاص ہے. تو دوسری جگہ قصاص کے لیے، قصاص کے معنی کے لیے قصاص کا لفظ استعمال نہیں ہوا بلکہ قصاص کے معنی کے لیے سیئہ کا لفظ استعمال ہوا جو پہلے عبارت میں استعمال ہو چکا تھا. تو مشاکلت کسے کہتے ہیں؟ ہم نے کہا تھا مشاکلت کہتے ہیں کہ کسی معنی کو اس کے لیے وضع کیے گئے لفظ کے علاوہ اس لفظ سے بیان کرنا جس کے ساتھ وہ عبارت میں آیا ہو. اس کے بعد نیکسٹ ہمارے پاس کیا ہے؟ ذو معنیین. ذو معنیین سے مراد کیا ہے کہ ایک لفظ کے دو معنی ہیں، ایک لفظ کے دو معنی ہیں. ٹھیک ہے، تو اب ان دو معنی میں سے ایک معنی مراد لینا اور اس ایک معنی کو مراد لے کے اس میں خوبصورتی پیدا کرنا. تو ذو معنیین کی آگے دو مثالیں ہمارے سامنے ہیں، ایک توریہ ہے اور ایک استخدام ہے. سب سے پہلے جو ہے وہ ہم توریہ کو سمجھتے ہیں کہ توریہ کیا ہے. توریہ کا لغوی معنی ہے چھپا لینا. ٹھیک ہے، کسی بات کو چھپا لینا. تو بعض اوقات جو لفظ ہوتا ہے اس کے دو معنی مراد ہوتے ہیں، ایک اس کا مشہور معنی ہوتا ہے اور جو کہ قریبی معنی بھی ہوتا ہے، اور دوسرا اس کا دور کا معنی ہوتا ہے جو کہ قلیل الاستعمال ہوتا ہے. تو متکلم جب دور کا معنی مراد لے کسی خفیہ قرینی کی وجہ سے تو یہ توریہ ہے. ٹھیک ہے، تو مجاز اور کنائے میں اور اس کے اندر توریہ میں فرق یہ ہے کہ مجاز اور کنائے میں جو قرینہ ہوتا ہے وہ بالکل ظاہر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جو قرینہ یہ بتا رہا ہے کہ یہاں پہ حقیقی معنی مراد نہیں ہے بلکہ یہاں پہ کیا ہے؟ مجاز مراد ہے، فگریٹو میننگ مراد ہے. ٹھیک ہے، تو مجاز اور کنائے میں کیا ہے؟ قرینہ موجود ہوتا ہے، کوئی مطلب دلیل ہوتی ہے جو یہ بتا رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، کہ یہاں حقیقی معنی ریئل میننگ مراد نہیں ہے، فگریٹو میننگ مجازی معنی مراد ہے. وہ قرینہ کیا ہوتا ہے؟ ظاہر ہوتا ہے. مجاز اور کنائے میں قرینہ ظاہر ہوتا ہے، لیکن توریے میں جو قرینہ ہوتا ہے جو ہمیں یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ یہاں پہ کثیر الاستعمال معنی لفظ کا مراد نہیں ہے. لفظ کے دو معنی ہیں نا، ایک مشہور معنی اور ایک غیر مشہور معنی. تو توریے میں مشہور معنی مراد نہیں لیتے، غیر مشہور معنی مراد لیتے ہیں. توریے میں کثیر الاستعمال معنی استعمال نہیں لیتے، یعنی ایک لفظ کا ایک معنی وہ ہے جو بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے وہ مراد نہیں لیتے، بلکہ اس لفظ کا وہ معنی مراد لیتے ہیں جو قلیل الاستعمال ہے، نادر الاستعمال ہے. ٹھیک ہے، تو اب توریے کے اندر جو قرینہ ہوتا ہے وہ مخفی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، وہ چھپا ہوا ہوتا ہے. تو یہ توریے میں اور مجاز میں اور کنائے میں فرق ہے. ٹھیک ہے، کہ یہاں قرینہ کیا ہے؟ چھپا ہوا. اب توریے کی مثال ہمارے سامنے کیا ہے قرآن مجید میں؟ وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ. وہی اللہ سبحانہ وتعالی ہے جو تمہیں رات کے وقت فوت کر دیتا ہے. یہاں فوت کرنے سے مراد یہ ہے کہ تمہاری روحوں کو لے لیتا ہے. نیند کی حالت میں انسان کی روح اللہ سبحانہ وتعالی قبض کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ. اور اللہ سبحانہ وتعالی جانتا ہے جو تم کماتے ہو بالنہار، دن کے وقت میں. ٹھیک ہے، اب یہاں جرح کا معنی، جرح کا معنی کیا ہے؟ زخمی کرنا. لغت کے اندر جرح کا معنی جو ہے، جو معروف معنی ہے، جو کثیر الاستعمال معنی ہے، جو قریبی معنی ہے، وہ کیا ہے؟ زخمی کرنا. اسی سے جوارح، جوارح جو ہے وہ ان درندوں کو بھی کہتے ہیں جو زخمی کرنے والے ہیں، لیکن یہاں پہ زخمی کرنا مراد نہیں ہے. جرح یجرح، انسان اپنے اعضاء سے جیسے کسی کو جو ہے وہ زخم لگاتا ہے تو اس کو کہتے ہیں جرح یجرح، یعنی اس کے لیے یہ فعل وضع ہوا ہے. یہاں جسم کا زخم مراد نہیں ہے، یہاں پہ مراد ہے روح کا زخم. ٹھیک ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ وَيَعْلَمُ، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ جانتا ہے ما جرحتم، جو تم زخم لگاتے ہو، یعنی اپنی روح کو جو تم گھائل کرتے ہو بالنہار، دن میں. اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ دن میں جو تمہارے گناہ ہیں، جو گناہ کے کام، معصیت کے کام تم کرتے ہو وہ اللہ کی نظر میں ہے. تو یہاں جرح کا معروف معنی زخمی کرنا ہے، یعنی جسم کو زخم کرنا، جسم کو نقصان پہنچانا، اور جرح کا غیر معروف معنی روح کو گھائل کرنا، روح کو نقصان پہنچانا. ٹھیک ہے،
تو یہاں جسم کو نقصان پہنچانا نہیں بلکہ روح کو نقصان پہنچانا مراد ہے، یعنی جرح سے مراد معصیت کے کام کرنا، کیونکہ معصیت کا کام کرنے سے انسان کی روح کیا ہو جاتی ہے؟ زخمی ہو جاتی ہے، تو یہ یہاں پہ مراد ہے، ٹھیک۔ تو توریے میں جو ہے دو معنی لفظ ہی سے سمجھ میں آ جاتے ہیں اور کسی علاقے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی، لیکن مجاز اور کنایے میں علاقے کا ہونا ضروری ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک تو ہم نے یہ ڈسکس کیا مجاز اور کنایے میں فرق، کہ مجاز اور کنایے میں جو قرینہ ہوتا ہے وہ ظاہر ہوتا ہے، جو مجازی معنی پہ دلالت کر رہا ہے وہ قرینہ ظاہر ہوتا ہے، جبکہ توریے میں وہ قرینہ کیا ہے؟ خفی ہوتا ہے۔ دوسری بات، دوسرا فرق ہم نے یہ بیان کیا کہ توریے کے اندر دونوں معنی مراد لیے جا سکتے ہیں، دونوں معنی مراد لیے جانے کا امکان برابر طور پہ موجود ہوتا ہے، یعنی لفظ میں یہ امکان موجود ہوتا ہے کہ آپ دونوں معنی مراد لے لیں، جبکہ مجاز میں اور کنایے میں کیا ہوتا ہے کہ ایک علاقہ موجود ہے، وہ علاقہ ہم نے پڑھ لیا وہ مجاز کے اندر تفصیل سے، جو علاقہ یہ بتا رہا ہے کہ یہاں آپ ریئل میننگ مراد نہیں لے سکتے، تو وہاں آپ مجازی معنی ہی مراد لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے، جبکہ یہاں توریے میں آپ دونوں معنی مراد لے سکتے ہیں۔ تو یہ تو تھی توریے کی مثال۔ اب اس کے بعد ہم آتے ہیں استخدام، یعنی ذو معنیین میں دوسری اصطلاح کیا ہے؟ استخدام۔ استخدام کا لغوی معنی کیا ہے؟ مطلب خدمت سے ہے نا، کسی لفظ کو اپنے مطلب کے لیے استعمال کر لینا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ لیکن ٹیکنیکل اس کی میننگ کیا ہے؟ یہ تو اس کے لغوی میننگ ہے نا، لٹرل میننگ ہے۔ استخدام کا معنی یہ ہے کہ کسی لفظ کے دو یا زیادہ معنی ہوں، ٹھیک ہے، تو لفظ سے ایک معنی مراد لیں اور پھر اس لفظ کی طرف ضمیر لوٹا کر دوسرا معنی مراد لیں۔ ایک لفظ کے ایک سے زائد معنی ہیں، ٹھیک ہے، جیسے لفظ انسان، انسان کا معنی انسان بھی ہے جو کہ ایک جنس ہے، جنس انسان، کوئی بھی انسان، اور انسان سے مراد زید امر بکر بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، کوئی اسپیسیفک انسان بھی ہو سکتا ہے۔ تو دو معنی ہیں انسان کے، ایک عمومی معنی ہے دنیا کا کوئی انسان، اور ایک یہ ہے کہ آپ زید کو انسان کہہ دیں، کسی اسپیسیفک پرسن کو آپ انسان کہہ دیں، یہ دو معنی ہیں۔ تو ایک لفظ کو ایک معنی میں استعمال کرنا، ٹھیک ہے، پھر اس لفظ کی طرف ضمیر لوٹا کے اس کو اس کے مخصوص معنی میں استعمال کرنا۔ قرآن میں اس کی مثال کیا ہے؟ جیسے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، ہم نے انسان کو پیدا کیا گارے کے خلاصے سے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں انسان سے مراد کیا ہے؟ آدم علیہ السلام، کوئی بھی دنیا کا انسان مراد نہیں ہے، یعنی اسپیسیفک میننگ مراد ہے، انسان سے مراد خاص انسان، ٹھیک ہے، اور وہ کون ہے؟ آدم علیہ السلام۔ آدم علیہ السلام کو ہی مٹی اور گارے سے پیدا کیا گیا تھا نا، ٹھیک ہے۔ ثم جعلناہ، پھر ہم نے رکھ دیا اس کو، یعنی ہو ضمیر لوٹ رہی ہے انسان کی طرف۔ اب یہ ضمیر انسان کی طرف لوٹ رہی ہے، لیکن یہاں ہو ضمیر میں انسان سے مراد آدم نہیں ہے، آدم نہیں ہے۔ اب یہاں انسان سے مراد انسان کا دوسرا معنی ہے، اور دوسرا معنی کیا ہے؟ عمومی معنی، یعنی ہر انسان۔ ثم جعلناہ، پھر ہم نے بنایا اس کو نطفہ، نطفہ فی قرار مکین، ایک مضبوط ٹھہرنے کی جگہ میں، یعنی مادر رحم میں ہم نے انسان کو کیا کیا؟ ایک نطفہ بنا دیا۔ تو اب انسان کے دو معنی ہیں، پہلے جو ہے وہ خاص معنی مراد لیے گئے آدم علیہ السلام، پھر اس کی طرف ایک ضمیر لٹائی گئی، اور اس ضمیر میں اسی لفظ انسان کے دوسرے معنی مراد لیے گئے جو کہ عمومی معنی تھے، یعنی دنیا کا ہر انسان۔ تو یہ کیا کہلاتا ہے؟ استخدام، ٹھیک ہے۔ تو استخدام کیا ہے کہ لفظ سے ایک معنی مراد لیں اور پھر اس لفظ کی طرف ضمیر لٹا کے اسی لفظ کا دوسرا معنی مراد لے لیں۔ تو ہم محسنات معنویہ ڈسکس کر رہے ہیں نا، ٹھیک ہے، کہ مختلف معنی مراد لے کے کس طرح سے کلام میں حسن پیدا کیا جاتا ہے۔ تو ذو معنیین، یعنی جب ایک لفظ کے دو سے زائد معنی ہوں، ٹھیک ہے، تو اب اس میں کیسے کلام کے اندر حسن پیدا کیا جاتا ہے؟ کبھی غیر معروف معنی مراد لے کے، تو اس کو توریہ کہتے ہیں، اور کبھی دو معنی میں سے کبھی ایک معنی مراد لے کے اور کبھی دوسرا معنی مراد لے کے، کبھی اسپیسیفک میننگ مراد لے کے، کبھی اس کے عمومی جو جنرل میننگ ہوتے ہیں ان کو مراد لے کے کس طرح سے کلام میں حسن پیدا کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھا ذو معنیین، یعنی ایک لفظ کے دو معنی ہوں اور ان دونوں معنی کو استعمال کر کے متکلم کیسے کلام میں حسن پیدا کرتا ہے۔ اس کے بعد ہمارے سامنے کیا ہے؟ تقدیم و تاخیر، یعنی تقدیم و تاخیر سے کیسے کلام میں حسن پیدا ہوتا ہے، کلام کو آگے پیچھے کرنے سے اس میں کیسے حسن پیدا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں تین چیزیں یہاں پہ انہوں نے ڈسکس کی ہیں، اس کو ہم ایک مرتبہ دیکھ لیں۔ عکس و تبدیل، ٹھیک ہے،
دوسرا کیا ہے ما لا یستحیل بالانعکاس، اور تیسرا کیا ہے تصدیر۔ تو سب سے پہلی اصطلاح ہے عکس و تبدیل۔ تو عکس و تبدیل کو ہم سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ عکس تو جیسے آئینے میں آپ اپنا عکس دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے، مرر کے اندر آپ اپنا عکس دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب جب آپ آئینے میں اپنا عکس دیکھتے ہیں تو ظاہری بات ہے کہ آپ کا عکس کیا ہے، بدل جاتا ہے نا، وہ جو رائٹ ہے وہ لیفٹ ہو جاتا ہے، جو لیفٹ ہے وہ رائٹ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے عکس و تبدیل۔ تو عکس و تبدیل کسے کہتے ہیں کہ کلام کے دو اجزاء میں سے مقدم کو مؤخر اور مؤخر کو مقدم کر دینا، ٹھیک ہے، کہ آپ گفتگو کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو شروع میں جو آپ نے بات کی ہے یا شروع میں جس طرح سے آپ نے بات کی ہے اس انداز کو آپ آخر میں لے جائیں، اور آخر میں جس انداز سے آپ نے گفتگو کی ہے اس انداز کو آپ شروع میں لے آئیں، ٹھیک ہے۔ تو دو اسالیب سے آپ نے گفتگو کی ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے کہ دونوں اسالیب کو بدل بدل کے آپ نے گفتگو کی اور اس طرح آپ نے کلام میں خوبصورتی پیدا کی۔ اس کو ذرا آپ مثال سے سمجھیں۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اہل ایمان کو ان کی بیویوں کے حوالے سے کہا کہ ہن وہ تمہاری بیویاں لباس ہیں لکم تمہارے لیے۔ اب ہن غائب ہے اور لکم کیا ہے، حاضر ہے۔ ہن تھرڈ پرسن ہے، لکم کیا ہے، یہ سیکنڈ پرسن ہے۔ وانتم اور تم، اور انتم کیا ہے، یہ سیکنڈ پرسن ہے، لباس لہن ان کے لیے، اور ہن کیا ہے، یہ تھرڈ پرسن ہے۔ تو اب دیکھیں ہن لباس لکم یہ ایک جملہ ہے، اس میں شروع میں تھرڈ پرسن ہے، آخر میں سیکنڈ پرسن ہے۔ وانتم لباس لہن یہ دوسرا جملہ ہے، اس میں شروع میں سیکنڈ پرسن ہے اور آخر میں تھرڈ پرسن ہے، ٹھیک ہے۔ تو کلام کے شروع میں جو اسلوب ہے اس کو آخر میں لے جانا، جو آخر میں ہے اس کو شروع میں لے آنا، تو اس سے کلام میں کیا ہے، خوبصورتی پیدا کرنا، یہ ہے عکس و تبدیل، ٹھیک ہے۔ یعنی کلام کے شروع کا جو حصہ ہے وہ اس کے آخری والے حصے کا عکس ہے، ٹھیک ہے، اور آخری والا حصہ شروع والے حصے کا عکس ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح دوسرے جملے میں آپ نے اس کو تبدیل کر دیا، اس عکس کو آپ نے الٹ دیا، یہ ہے عکس و تبدیل۔ نیکسٹ کیا ہے تقدیم و تاخیر میں، ما لا یستحیل بالانعکاس۔ اس سے کیا مراد ہے کہ کلام کو اول سے آخر تک یا آخر سے اول تک پڑھنا یکساں ہو، یعنی لفظ و معنی میں تبدیلی نہ آئے، ٹھیک ہے۔ ما لا یستحیل بالانعکاس، انعکاس کہتے ہیں الٹ دینا، تو جو الٹ دینے سے تبدیل نہ ہو، یعنی آپ کا جو کلام ہے اگر ہم اس کو الٹ دیں، ٹھیک ہے، تو پھر بھی وہ تبدیل نہ ہو، پھر بھی وہ وہی رہے۔ یہ بھی بلاغت کی ایک قسم ہے، بلغاء نے اس کو بلاغت کی ایک قسموں میں جو ہے وہ شمار کیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے، قرآن کے بارے میں تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کا قصد کیا ہے اور قصد کرتی ہوئے ایسا کیا ہے، لیکن بلغاء یا اہل بلاغت عام طور پہ قصداً ایسا کام کرتے ہیں، یعنی اس نوع کے ذریعے سے بلاغت پیدا کرتے ہیں، ما لا یستحیل بالانعکاس۔ لیکن اللہ کے کلام میں اس کی مثالیں ہمیں مل جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ کیسے؟ جیسے کل فی فلک، اب یہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کل فی فلک۔ اب آپ اگر فلک سے اس کو الٹ دیں تو فلک میں کیا ہے، کاف، کاف کے بعد پھر لام ہے، ٹھیک ہے، تو یہ کل ہو گیا، پھر اس کے بعد فا ہے، پھر اس کے بعد پیچھے چلتے ہیں یا ہے، یہ فی ہو گیا، پھر اس کے بعد جو ہے وہ فا ہے، پھر اس سے پیچھے لام ہے، پھر اس سے پیچھے کاف ہے، تو یہ فلک ہو گیا، ٹھیک ہے۔ یعنی کل فی فلکن اس طرح سے پڑھیں تو وہ کل فی فلک ہی ہے، اگر اس پہ حرکات و سکنات نہ لگی ہوں، اس پہ اعراب نہ لگے ہوں، ٹھیک ہے، کل فی فلکن۔ اور اگر آخر سے آپ پڑھنا شروع کریں تو پھر بھی وہ کل فی فلک بنے، شروع سے پڑھنا آخر تک شروع کریں تو پھر بھی وہ کل فی فلک بنے۔ جیسے اس کی ایک اور مثال ہم سمجھتے ہیں، ربک فکبر، اب شروع سے پڑھیں ربک فکبر، ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ آخر سے پڑھیں، یعنی فکبر میں آخر را سے پہلے با ہے، با سے پہلے کاف ہے، تو یہ کیا بن جاتا ہے، ربک، پھر اس کے پیچھے کیا ہے، فا ہے، پھر اس کے پیچھے کیا ہے، کاف ہے، کاف کے پیچھے پھر با ہے، پھر را ہے، یہ کیا بن جاتا ہے، کبر۔ مطلب ابھی حرکات و سکنات کو آپ چھوڑ دیں، اعراب وغیرہ کو آپ ہٹا دیں، تو ربک فکبر شروع سے آخر تک پڑھیں، آخر سے شروع تک پڑھیں تو ایک ہی ترتیب ہے۔ تو اس طرح سے بھی کلام میں جو ہے وہ حسن پیدا کیا جاتا ہے تقدیم و تاخیر کے ذریعے سے، یعنی اس ترتیب سے الفابیٹس لے کے آنا کسی کلام میں کہ آپ شروع سے آخر تک پڑھتے چلے جائیں تو ایک ہی عبارت بنے، آخر سے
پیچھے کی طرف پڑھنا شروع کریں تو پھر بھی ایک ہی عبارت بنے. اس کو کہتے ہیں ما لا یستحیل بالانعکاس، جو ترتیب بدل دینے سے بدلے نہ، ٹھیک ہے، یعنی اس کے معنی تبدیل نہ ہو، وہی عبارت رہے. ٹھیک. نیکسٹ کیا ہے؟ تصدیر. نیکسٹ ہمارے سامنے ہے تصدیر. اب تصدیر کی پھر آگے 3 قسمیں. تو تصدیر کسے کہتے ہیں؟ تصدیر کہتے ہیں کہ نثر میں 2 مکرر یا متجانس یا ملحق بالمتجانسین میں سے ایک لفظ کو جملے کے شروع میں اور دوسرے کو جملے کے آخر میں لانا تصدیر کہلاتا ہے. ٹھیک ہے. تو اب یہاں پہ 3 چیزیں آ گئیں، 3 ہی مثالیں ہم بیان کریں گے. تصدیر بیسیکلی تقدیم و تاخیر ہے. ٹھیک ہے. ابھی ہم تقدیم و تاخیر کے ذریعے سے کیسے کلام میں حسن پیدا کیا جاتا ہے اس کو ہم پڑھ رہے ہیں. ایک عکس و تبدیل ہے، ایک ما لا یستحیل بالانعکاس ہے، اور ایک تصدیر ہے. پھر تصدیر کی آگے 3 قسمیں. 2 الفاظ مکرر آئے ہوں، مکرر سے مراد یعنی ان کا تکرار ہوا ہو، ریپیٹ ہوئی ہوں. تو مکرر سے مراد وہ الفاظ ہیں کہ جو سیم ہیں، لفظاً بھی سیم ہے، معنن بھی سیم ہے، یعنی لفظ اور معنی میں دونوں الفاظ سیم ہیں. ٹھیک ہے. دوسرا کیا ہے کہ 2 متجانس الفاظ. متجانس سے مراد کیا ہے؟ مطلب جن کے لفظ تو سیم ہیں، یعنی لفظ میں یا تکلم میں یا نطق میں تو ایک جیسے ہیں، لیکن معنی کے اعتبار سے ایک جیسے نہیں ہیں. ٹھیک ہے. تو ایک لفظ کو شروع کلام میں لانا، دوسرے کو آخر کلام میں لانا. تو 2 لفظ جو کہ ایک جیسے ہوں لفظاً اور معنن، ٹھیک، اس کو ہم کہتے ہیں مقرر. ایک کو شروع میں لانا، ایک کو آخر کلام میں لانا. اور 2 متجانسین کو، یعنی 2 متجانسین سے مراد ایک لفظ جو ہے دوسرے لفظ سے کیا ہے؟ مشابہ ہے. دونوں لفظ آپس میں لفظی اعتبار سے سیم ہیں لیکن معنی کے اعتبار سے ڈیفرنٹ ہیں. تو ایک لفظ کو شروع میں اور دوسرے کو آخر میں لانا. اور تیسرا کیا ہے؟ ملحق بالمتجانسین، جو متجانسین نہیں ہیں. ٹھیک ہے. یعنی وہ نہ لفظاً ایک جیسے ہیں نہ معنن ایک جیسے ہیں، لیکن ان کا مادہ سیم ہے، مادہ سیم ہے، روٹ ورڈ سیم ہے. اب یہ جنہوں نے صرف پڑھی ہے ان کو یہ بات اچھے سے سمجھ میں آئے گی، لیکن بہرحال ہم مثالیں دیکھ لیتے ہیں، مثالوں سے کچھ بات جو ہے وہ کلیئر ہو جائے گی. اچھا، مکرر کی مثال کیا ہے؟ مکرر کی مثال یہ ہے وَتَخْشَ النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَى، اور آپ لوگوں سے ڈرتے ہیں اور اللہ زیادہ حقدار ہے کہ آپ اس سے ڈریں. یعنی تم لوگوں سے ڈرتے ہو، ٹھیک ہے، لوگوں سے ڈرنے کے بجائے اللہ سے ڈرا کرو. اب یہاں پہ ایک لفظ استعمال ہوا ہے تخشا. دیکھیں، تخشا شروع میں استعمال ہوا ہے، اور واللہ احق ان تخشا آخر میں بھی تخشا استعمال ہوا ہے. یہ دونوں سیم ہیں، لفظ بھی سیم ہے، معنی بھی سیم ہے. ٹھیک ہے. اس کو کہتے ہیں مکرر، یعنی ایک لفظ دوبارہ آ گیا ہے. ٹھیک ہے. شروع کلام میں جو لفظ ہے وہی لفظ آخر کلام میں لایا گیا. شروع کلام میں اس کا جو معنی ہے وہی اس لفظ کا آخر کلام میں بھی معنی ہے. یہ ہے تصدیر، اور تصدیر میں سے مکرر. ٹھیک ہے. نیکسٹ ہمارے پاس کیا ہے؟ متجانس. متجانس یعنی اب اس کی مثال ہمارے پاس قرآن میں نہیں ہے، یہ ہم شعر سے اس کی مثال دیکھ رہے ہیں. یہ ایک شاعر کا شعر ہے، سائل اللئیم یرجع ودموہ سائل، یعنی کسی کمینے سے سوال کرنے والا، پہلے سائل سے مراد سوال کرنے والا، یرجع لوٹ جاتا ہے، ودموہ اس حال میں کہ اس کے آنسو سائل بہ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. دوسری جگہ سائل سے مراد بہنا، سال یسیلو کا ایک معنی بہنا بھی ہوتا ہے. تو لفظ سیم ہے. شروع کلام میں ایک لفظ آیا سائل، اس کا معنی کیا ہے؟ سوالی، یعنی کمینے سے سوال کرنے والا. سوال کرنے کے بعد جب واپس لوٹتا ہے تو اس کے آنسو بہ رہے ہوتے ہیں، یعنی کمینہ آدمی اس کو کچھ نہیں دیتا. ٹھیک ہے. سخی آدمی دے دیتا ہے. تو شروع کلام میں سائل کا لفظ آیا ہے، آخر کلام میں بھی سائل کا لفظ آیا ہے. دونوں لفظ نطق میں تکلم میں سیم ہیں. ٹھیک ہے. لفظ سیم ہیں، ایک جیسے ہیں، لیکن دونوں کے معنی کیا ہیں؟ ڈیفرنٹ ہیں. شروع میں سائل سے مراد سوالی ہے، اور آخر میں سائل سے مراد جو اپنے آنسو بہانے والا ہے. ٹھیک ہے. اس کو پھر دیکھیں، سائل اللئیم میں پہلی جگہ بھی سائل ہے اور آخر میں بھی سائل ہے، ودموہ سائل. ٹھیک ہے. لیکن دونوں جگہ اس کے معنی مختلف ہیں. تو متجانس کسے کہتے ہیں؟ متجانس سے مراد یہ ہے کہ 2 الفاظ لفظاً سیم ہوں، لیکن یعنی لفظ میں متفق ہوں لیکن معنی میں کیا ہے؟ مختلف ہوں. ٹھیک ہے. اس کے بعد ملحق بالمتجانسین ہے. ملحق بالمتجانسین ہم نے کہا
کہ جو لفظ میں بھی مختلف ہیں، معنی میں بھی مختلف ہیں، لیکن دونوں کا مادہ سیم ہے. جیسے وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ رَحْمَةً، اے اللہ ہمیں اپنے پاس سے اپنی رحمت عطا فرما. اِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ، بے شک آپ ہی بہت زیادہ عطا کرنے والے ہیں. وہاب ہیں، تو حب شروع میں حب آیا ہے، آخر میں وہاب آیا ہے. تو حب اور وہاب دونوں لفظ سیم نہیں ہیں. اسی طرح سے حب کا معنی کیا ہے؟ عطا کر، اور وہاب دینے والا، دونوں کا معنی بھی سیم نہیں ہے. لیکن حب اور وہاب دونوں کا روٹ ورڈ سیم ہے، یعنی ایک ہی روٹ ورڈ سے دونوں نکلے، ایک ہی مادے سے دونوں نکلے. ٹھیک ہے، حب کا بھی بنیادی معنی عطا کرنا ہے، وہاب کا بھی بنیادی معنی عطا کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو وہب لنا، اور اے اللہ آپ عطا کرے ہمیں، من لدن کا اپنی طرف سے، رحمت، انک انت الوہاب، بے شک آپ بہت زیادہ دینے والے ہیں. اسی طرح وہ الفاظ کہ جو یعنی جن کا روٹ ورڈ تو سیم نہ ہو لیکن بظاہر دکھنے میں وہ سیم لگیں، تو ان کو بھی ملحق بالمتجانسین میں بیان کر دیا جاتا ہے. جیسے اس کی مثال سے سمجھے، قال، تو کہا، یعنی نبی نے کہا اپنی قوم کے لوگوں سے، انی لعملکم، بے شک میں تمہارے اس برے عمل سے، من القالین، بیزار ہونے والوں میں سے ہوں. تو پہلی جگہ قالا ہے، دوسری جگہ بھی قالا ہے. ٹھیک ہے، لیکن پہلی جگہ قالا سے مراد کہنا ہے اور دوسری جگہ قالا سے مراد کیا ہے؟ بیزاری. تو اب یہ دونوں جگہ جو ہے وہ قالا لفظی کیا ہے؟ مشابہت ہے. دونوں لفظوں میں کیا ہے؟ ایک اعتبار سے ان میں مناسبت ہے، لیکن دونوں کا معنی کیا ہے؟ ڈیفرنٹ ہے. دونوں کا روٹ ورڈ بھی ڈیفرنٹ ہے. قال یقولو، اس کا روٹ ورڈ کاف واو لام ہے. ٹھیک ہے، تو قال انی لعملکم من القالین، تو نبی نے کہا بے شک میں تمہارے اس عمل سے کیا ہوں؟ بیزار ہونے والوں میں سے ہوں. ٹھیک ہے. اچھا، تصدیر کا لغوی معنی جو ہے، لغت میں اس کا ایک معنی جو ہے وہ تقدیم بھی ہے. ہم نے کہا نا یہ تقدیم و تاخیر کی مثال ہے، یعنی کلام میں تقدیم و تاخیر کے ذریعے سے کیسے حسن پیدا کیا جاتا ہے. تو تصدیر کا معنی بھی کیا ہے؟ تقدیم ہے. ٹھیک ہے، نیکسٹ ہمارے پاس ہے تجرید. ٹھیک ہے، تو تجرید سے کیا مراد ہے؟ کہ موصوف کی صفت سے ایک دوسری صفت نکال کر پہلی صفت کو موصوف باور کروایا جائے، اور مقصود کیا ہو؟ کلام میں مبالغہ ہو. ٹھیک ہے، ویسے تو تجرید کا لغوی معنی کیا ہے؟ تجرید کا لغوی معنی ہے خالی کرنا، لیکن یہاں ہم اس کا اصطلاحی معنی جو ہے وہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ایک موصوف ہے اور اس کی صفت ہے. پہلے موصوف آتا ہے، پھر صفت آتی ہے. ٹھیک ہے، عربی زبان کے گرامر کا یہ قاعدہ ہے. تو موصوف کے بعد اس کی صفت آئی، اب جو صفت ہے اس کو موصوف بنا دینا، اور اس کے بعد اس کی ایک اور صفت بیان کر دینا، اور مقصود کیا ہو؟ مبالغہ. ٹھیک ہے، یعنی جو صفت ہے اس کو موصوف بنا کے پھر مزید اس کی ایک صفت بیان کر دینا، یہ تجرید کہلاتا ہے. یعنی گویا کہ آپ نے صفت میں سے موصوف کو نکال دیا. ٹھیک ہے، صفت میں سے آپ نے ایک موصوف نکال لیا. ٹھیک ہے، پھر اس موصوف کی آگے ایک اور صفت بیان کر دی. مثال سے ذرا بات واضح ہوگی. تو اس کی مثال کیا ہے؟ ذالک جزاء اعداء اللہ النار، یہ اللہ کے دشمنوں کی جزا ہے. یعنی یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ یہ جہنم کی بات ہو رہی ہے. جہنم موصوف ہے. ٹھیک ہے، جہنم موصوف ہے، اس کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، یا آپ کہہ لیں کہ جی عذاب موصوف ہے، جہنم کے عذاب کی بات ہو رہی ہے. ذالک جزاء اعداء اللہ النار. ٹھیک ہے، اللہ کے دشمنوں کا یہ بدلہ ہے. ٹھیک ہے، ان کی یہ سزا ہے، ان کے لیے یہ عذاب ہے. ٹھیک ہے، اب اس عذاب کی ایک صفت بیان ہوئی. عذاب کی صفت یا جزا کی صفت کیا بیان ہوئی؟ النار، کہ وہ آگ ہے. ٹھیک ہے، وہ عذاب کیا ہے؟ وہ آگ ہے. یہ اس کی ایک صفت بیان ہو گئی. موصوف کیا ہے؟ عذاب، اس کی صفت کیا ہے؟ آگ. اب جو صفت ہے اس کو موصوف بنا لیا جائے. ٹھیک ہے، اب آگ کو موصوف بنا لیا گیا جو کہ عذاب کی صفت تھی، اور آگے اس آگ کی صفت بیان کی گئی، کیا؟ لہم فیہا دار الخلد، اور اس آگ میں ہمیشگی کا گھر ہوگا. ٹھیک ہے، ہمیشہ رہنا ہوگا. اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ جہنم میں جو ہے وہ کوئی دو کیٹیگریز ہیں، ایک میں جو ہے وہ ہمیشہ رہیں گے اور ایک میں جو ہے وہ کوئی عارضی قسم کا ان کے لیے گھر ہوگا. ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے، جو کافر اور مشرک ہوں گے وہ ہمیشہ ہمیشہ ہی رہیں گے. یہاں پہ صرف مبالغہ مقصود ہے. مبالغہ مقصود ہے. عذاب کی صفت آگ ہے، پھر آگ کی صفت کیا بیان کی
کہ وہ آگ جو ہے وہ دائمی ہوگی، اس میں ہمیشہ کا ان کا گھر ہوگا۔ تو یہ گویا کہ جہنم کی جو عذاب ہے اس کی ہولناکی کو بیان کرنے کے لیے جہنم کی آگ کو بھی جو ہے وہ موصوف بنا دیا، یعنی اس آگ کی بھی آگے صفات ہیں، ٹھیک ہے، وہ آگ بھی صرف آگ نہیں ہے بلکہ اس آگ کی آگے یہ صفات ہیں، ٹھیک ہے، کہ اس میں اس آگ سے جو ان کا گھر بنایا جائے گا اس میں وہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ تو اب گویا مبالغہ ہو گیا نا بات کے اندر۔ ایک بات تو صرف یہ تھی کہ ان کے لیے آگ کا عذاب ہے، ان کے لیے عذاب ہے، اس عذاب کی صفت کیا ہے کہ وہ آگ کا عذاب ہوگا۔ دوسرا یہ ہے کہ ان کے لیے ایک آگ کا گھر بنایا جائے گا جس گھر میں وہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے، ٹھیک ہے۔ تو آگ کو بھی آگے موصوف بنا کے اس کی مزید صفات بیان کرتی گئیں۔ اس کو کہتے ہیں تجرید، یعنی تجرید کے ذریعے سے کلام کے اندر معنوی حسن پیدا کرنا، ٹھیک ہے۔ اب آگ اور آگ کا گھر، ٹھیک ہے، تو اب اس سے ایک کلام میں تو ایک حسن پیدا ہو گیا نا، اور مقصود کیا ہے؟ مخاطبین کو ڈرانا، آگ سے ڈرانا، تاکہ وہ اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں آ جائے۔ اس کے بعد نیکسٹ کیا ہے؟ ادماج۔ ادماج کا مطلب کیا ہے کہ متکلم ایک مقصد کو بیان کرتے کرتے دوسرے مقصد کو بھی سمیٹ لے، لیکن ظاہر کلام ایک ہی مقصد پر دلالت کر رہا ہو، ٹھیک ہے۔ تو ویسے ادماج کا لغوی معنی بھی کیا ہوتا ہے؟ لپیٹ لینا، شامل کر لینا، داخل کر لینا، ٹھیک ہے۔ تو متکلم ایک بات کر رہا تھا، اس بات میں جو ہے وہ اس نے ایک دوسری بات کو بھی بیان کر دیا، ظاہر معنی سے ایک ہی بات نکل رہی ہے، لیکن متکلم نے ایک ایسا لفظ استعمال کر لیا کہ جس میں کچھ اور معنی بھی شامل ہو گئے جن کا متکلم نے قصد اور ارادہ کیا تھا۔ اس کو ادماج کہتے ہیں، یعنی ایک ایسا کمپریہنسو ورڈ لے آنا کہ جس میں کچھ اور معنی بھی شامل ہو جائیں جو متکلم چاہ رہا ہے کہ نہیں، یہ معنی بھی میرے مخاطب تک پہنچ جانے چاہیے، ٹھیک ہے۔ جیسے فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا، بیویوں کے بارے میں کہا گیا کہ اگر وہ تمہیں اپنی آزاد مرضی سے کچھ معاف کر دیں، ٹھیک ہے۔ اب یہاں طبنا کی بجائے اصل میں کیا تھا؟ افونا۔ افونا کا مطلب ہوتا ہے معاف کر دیں، یعنی تمہاری بیویاں اگر حق مہر جو ہے وہ معاف کر دیں، تو یہاں افونا کا لفظ نہیں لایا گیا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ کسی سوشل پریشر میں بھی معاف کر سکتی تھیں حق مہر جو ہے۔ تو یہاں پہ کیا ہے؟ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ تَابَ يَتِيبُ، تَابَ يَتِيبُ کا مطلب ہوتا ہے دل کی رضامندی سے کچھ دے دینا، یہ معاف کرنے کے معنی میں نہیں ہے، دل کی رضامندی سے کچھ دے دینا، ٹھیک ہے۔ تو فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ، تو اگر وہ تمہیں دل کی رضامندی سے کچھ دے دیں، یعنی معاف کر دیں، منہ اس میں سے، یعنی حق مہر میں سے، نفسن، یہ پھر رضامندی کے معنی میں ہے، فَقُلُوا، تو پس تم اس کو کھا سکتے ہو، ہنیئا مریا، مزے سے، ٹھیک ہے۔ یعنی حق مہر میں سے کچھ حصہ یا 2/3 1/3 نصف جتنا بھی جو ہے وہ تمہاری بیویاں اپنی دل کی گہرائی سے رضامندی سے معاف کر دیں تو وہ معاف ہے، وہ معاف ہے۔ تو یہاں پہ افونا کا لفظ استعمال نہیں کیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا؟ طبنا کا لفظ استعمال کیا۔ تو متکلم ایک ایسا لفظ استعمال کرے کہ جس سے کچھ اور معنی کو بھی وہ اس لفظ میں سمیٹ کے بیان کر دے، ٹھیک ہے۔ تو افونا کا لفظ استعمال کیا جاتا تو اس سے مراد کیا ہوتا ہے کہ اگر وہ عورتیں معاف کر دیں تو معاف تو پھر زبانی بھی معاف کر سکتی تھیں، ہو سکتا ہے کہ وہ دل سے معاف نہ کرتیں، تو اگر وہ زبانی معاف کرتیں تو مخاطب یہ سمجھ لیتا، یعنی خامن یہ سمجھ لیتا کہ مجھے حق مہر معاف ہو گئے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے طبنا کا لفظ استعمال کیا تاکہ یہ بات واضح ہو کہ صرف عورت کا، بیوی کا زبانی معاف کرنا کافی نہیں ہے، دل سے معاف کرنا ضروری ہے، پھر حق مہر معاف ہوگا، ورنہ وہ معاف نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھا ادماج۔ نیکسٹ ہمارے پاس کیا ہے؟ تاکید المدح۔ تاکید المدح یعنی یہ پوری اصطلاح کیا ہے؟ تاکید المدح بما یشبہ الذم، یعنی مدح میں تاکید پیدا کرنا، کسی کی تعریف کو ایمفیسائز کرنا، لیکن وہ تعریف کیا ہے؟ ایسے لگے جیسے مذمت ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ بظاہر تعریف ہے، بظاہر کیا ہے؟ تعریف ہے، یہ اصلاً کیا ہے؟ تعریف ہے، لیکن لگ کیا رہے؟ جیسے مذمت ہو رہی ہے۔ مثال کے طور پہ لا يسمعون فيها لغوا ولا تعصیما، اہل جنت جو ہے وہ جنت میں کوئی لغو بات اور کوئی گناہ کی بات نہیں سنیں گے۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پہ نعمتوں کو بیان کر رہے ہیں، یعنی جنت کی نعمتیں بیان ہو رہی ہیں۔ تو جنت کی نعمتوں میں ایک بات یہ بیان کی گئی کہ وہاں پہ کوئی بیہودہ گفتگو نہیں سنیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ مدح ہے، یہ اصل میں کیا ہے؟ مدح ہے، لیکن لگ ایسے رہا ہے کہ یہ مدح جو ہے وہ
مذمت کے ساتھ کچھ مشابہت رکھتی ہے، لیکن اصل میں جب مدح میں تاکید پیدا کرنی ہو تو پھر ایسے الفاظ لائے جاتے ہیں کہ جس میں کوئی مذمت کی بو نکل رہی ہو۔ تو یہاں مذمت کی بو نکل رہی ہے کہ کیا جو ہے وہ جنت میں بھی فوش گوئی ہوگی، لوگ گالم گلوچ کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو جنت کی نعمتوں میں یہ بات جو کی گئی ہے، لا یسمعون فیہا لغوا ولا تأثیما، کہ اس میں کوئی لغو بات اور کوئی گناہ کی بات نہیں سنیں گے، تو یہ اصل میں دنیا کے کانٹیکس میں یہ بات کی گئی ہے کہ دنیا میں اب دیکھیں کہ لوگ بعض اوقات بات بات پہ گالم گلوچ، اور جو بندہ سلیم الفطرت ہوتا ہے نا، تو وہ جب ایسی مجلس میں بھی بیٹھتا ہے جہاں اس کے دوست وغیرہ گالم گلوچ کرتے ہیں، غلیظ زبان استعمال کرتے ہیں، تو اس کو ایک عجیب سی جو ہے نا وہ ایک بے چینی ہوتی ہے، وہ گفتگو سن نہیں سکتا۔ تو اس لیے اس کو جنت کی نعمتوں میں شمار کیا کہ جنت میں جو جانے والے ہیں وہ وہاں کوئی لفظ بات بھی نہیں سنیں گے، کوئی گناہ کی بات بھی نہیں سنیں گے، کہ جس کا سننا بھی ان کے لیے جو ہے وہ ناگواری کا باعث بنتا ہے، ان کی طبیعت پہ بوجھ بنتا ہے۔ نیکسٹ کیا ہے؟ تاکید الذم، یعنی مذمت میں تاکید پیدا کرنا۔ پوری اصطلاح کیا ہے؟ تاکید الذم بما یشبہ المدح، یعنی مذمت میں تاکید پیدا کرنا ایسے الفاظ کے ذریعے جو بظاہر مدح سے مشابہ ہوں، بظاہر لگے کہ یہ مدح ہو رہی ہے لیکن حقیقت میں کیا ہے؟ وہ مذمت ہے، حقیقت میں وہ مذمت ہے۔ تو ایک تو ہے نا سیدھی سیدھی مذمت کر دینا، اور ایک یہ ہے کہ الفاظ ایسے استعمال کرنا کہ لگے کہ مدح ہے لیکن حقیقت میں کیا ہے؟ مذمت ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی جسے ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں کسی کو بھگو بھگو کے مارنا۔ تو یہ فلیس لہ اليوم ہاہنا حمیم، اس کے لیے آج کے دن، یعنی اہل جہنم کی بات ہو رہی ہے، اور خاص طور پہ جو مطلب سردار ہوتے تھے، جو لیڈرز ہوتے تھے کافروں کی، ان کی بات ہو رہی ہے۔ تو قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آج تو اس کے لیے یہاں پہ کوئی گرم جوش دوست نہیں ہے، ولا طعام، اور نہ ہی اس کو کوئی کھانا ملے گا یہاں پہ، الا غسلین، ہاں لیکن اسے کچھ کھانا تو ہم دیں گے نا، کچھ کھانا ہم اس کو دیں گے، ٹھیک ہے، لیکن وہ کھانا کون سا ہے؟ غسلین، ہم اسے غسلین کا کھانا دیں گے، ٹھیک ہے۔ اب بظاہر یہ بات ہو رہی ہے کہ ہم اس کو کھانا دیں گے، ٹھیک ہے، اس کی دعوت کریں گے۔ اللہ تعالیٰ اہل جہنم کی بات کر رہے ہیں، اور وہ بھی کفار میں سے جو لیڈرز ہوں گے، لیکن غسلین سے مراد کون سا کھانا ہے؟ جو زخموں کا دھون ہوتا ہے، جو پیپ ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو گویا بظاہر کیا ہے؟ یہ مدح ہے، لیکن حقیقت میں کیا ہے؟ مذمت ہے۔ تو یہ جو چاروں چیزیں ابھی ہم نے دیکھی ہیں، تجرید ہے، ادماج ہے، تاکید المدح ہے، تاکید الذم ہے، یہ اس بات صفت میں داخل ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی صفت کے ذریعے سے، صفت کے اس بات کے ذریعے سے، کسی کی صفت، کوالٹی، ٹھیک ہے، اس کے اس بات کے ذریعے سے کیسے کلام میں حسن پیدا کیا جا سکتا ہے، ٹھیک۔ تو ہم نے کہا کبھی تجرید کے ذریعے سے حسن پیدا کیا جاتا ہے۔ تجرید میں کیا ہوتا ہے کہ صفت کو موصوف بنا لیا جاتا ہے اور پھر اس کی مزید ایک صفت لائی جاتی ہے، اور کبھی ادماج کے ذریعے سے، یعنی کلام میں ایک چیز کے ساتھ ساتھ دوسری چیز بھی شامل کر لی جاتی ہے، ٹھیک ہے، یعنی صفت میں ایک صفت شامل کر لی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ کبھی تاکید المدح کے ذریعے سے، ٹھیک ہے، یعنی مذمت والے الفاظ بظاہر ہوں لیکن حقیقت میں مدح مراد ہو، اور کبھی تاکید الذم کے ذریعے سے، یعنی بظاہر الفاظ جو ہیں وہ مدح کے ہوں لیکن حقیقت میں مذمت مراد ہو۔ تو یہ اس طرح سے صفت کا اس بات جو ہے وہ کیا جاتا ہے، ایک صفت کو جو ہے مختلف اسالیب سے ثابت کیا جاتا ہے، اور کلام میں جو ہے وہ حسن پیدا کیا جاتا ہے۔ تو یہ تھی اس بات صفت کی مثالیں۔ نیکسٹ ہمارے پاس کیا؟ اشیاء متعددہ، ٹھیک ہے۔ اب یہ مختلف اصطلاحات ہیں، تو ان کو اشیاء متعددہ کے عنوان کے تحت جو ہے وہ جمع کر دیا گیا ہے۔ اس کو ذرا ہم دیکھتے ہیں۔ اشیاء متعددہ میں یعنی متعدد چیزیں جن کے ذریعے جو ہے وہ ہم نے کلام میں حسن پیدا کرنا ہے، ان میں ایک ہے لف و نشر، ٹھیک ہے۔ لف کا مطلب ہے جمع کرنا، نشر کا مطلب ہے، نشر کا ایک معنی ہے جدا کرنا، یعنی کلام میں دو چیزوں کو جمع کرنا اور پھر ان کو جدا کرنا۔ تو لف و نشر کا ٹیکنیکل میننگ، اس کے ٹیکنیکل میننگ کیا ہے، اس کے اصطلاحی معنی کیا ہے؟ لف و نشر سے مراد ہے چند چیزوں کا اجمالاً یا تفصیلاً ذکر کرنا، ٹھیک ہے، اور پھر ان کے احکامات کا ذکر کرنا اس اعتماد پہ کہ سامع ان کے احکامات کو ان کے مناسب کی طرف لوٹائے گا۔ دو یا دو سے زائد چیزیں، ان کا آپ نے اجمالاً ذکر کر دیا یا تفصیل سے ذکر کر دیا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ان دو یا دو سے زائد چیزوں کا آپ نے حکم بیان کیا۔ تو اب جو سامع ہے، جو آپ کا مخاطب ہے، لسنر ہے، وہ جو بعد میں آپ نے حکم بیان کیا ہے، آپ نے یہ نہیں بتایا کہ یہ دو چیزیں ہیں، یہ بعد میں
دو احکامات ہیں، آپ نے یہ نہیں بتایا کہ یہ اس چیز کا حکم ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، پہلی چیز کا یہ حکم ہے، دوسری چیز کا یہ حکم ہے، یہ متکلم نے نہیں بتلایا، یہ سامع کے اوپر چھوڑ دیا، کیونکہ سامع جو ہے یہ مناسبت دیکھ لے گا کہ دو چیزیں متکلم نے بیان کی، پھر دو حکم بیان کیے، تو کون سا حکم کس چیز سے مناسبت رکھتا ہے، یہ سامع جو ہے وہ اس تک پہنچ جائے گا. اس کو کہتے ہیں لف و نشر. لف و نشر جو ہے وہ کبھی مرتب ہوتا ہے، کبھی غیر مرتب ہوتا ہے. اس کی مثالیں جو ہے وہ ہم قرآن میں دیکھتے ہیں. مرتب سے مراد یعنی ایک ترتیب سے، پہلے ایک چیز بیان ہوئی پھر دوسری چیز، تو آگے جو دو حکم بیان ہوئے، پہلے پہلی چیز کا حکم ہے پھر دوسری چیز کا حکم ہے. کبھی تو یوں ہوتا ہے، یہ مرتب ہوتا ہے، اور کبھی یہ ہوتا ہے کہ دو چیزیں بیان ہوئی، پہلے ایک چیز بیان ہوئی پھر دوسری چیز، پھر آگے دو حکم بیان ہوئے، لیکن دو حکم اسی ترتیب سے نہیں بیان ہوئے، ٹھیک ہے، دوسری چیز کا حکم پہلے بیان ہو گیا، پہلی چیز کا حکم بعد میں بیان ہو گیا. اس کو اب دیکھیں قرآن مجید کی مثال سے. قرآن میں کیا ہے، وَمِن رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اور اللہ کی رحمت میں سے کیا ہے کہ اللہ نے تمہارے لیے رات اور دن بنایا. اب دو چیزیں آ گئی، رات اور دن. لِتَسْكُنُوا فِيهِ، تاکہ تم سکون حاصل کرو اس میں. اب دو احکامات بیان ہو رہے ہیں، ایک تو یہ کہ سکون حاصل کرو، وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ، اور تاکہ تم تلاش کرو اس میں اللہ کا فضل. تو لیل اور نہار دو چیزیں آ گئیں، آگے دو حکم آ گئے، سکون حاصل کرنا یعنی آرام کرنا، اور وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ یعنی رزق تلاش کرنا. تو اب لِتَسْكُنُوا فِيهِ کا تعلق لیل سے ہے، سکون حاصل کرنے کا تعلق لیل سے ہے، رات سے ہے، آرام کرنے کا تعلق رات سے ہے، ٹھیک ہے، اور تلاش رزق کا تعلق جو ہے وہ دن سے ہے. تو پہلے رات ہے پھر دن ہے، اور اسی طرح اس کے بعد دو حکم بیان ہوئی ہے، آرام کرنا اور رزق تلاش کرنا. تو رات کے لیے پہلا حکم ہے اور دن کے لیے دوسرا حکم ہے، تو یہ مرتب ہے، یعنی دو چیزیں ایک ترتیب سے آئیں، لیل و نہار، پھر ایک ترتیب سے یہ دونوں کا حکم آ گیا، اور وہ کیا ہے، آرام کرنا اور اس کے بعد رزق تلاش کرنا، ٹھیک ہے. اب دوسرا غیر مرتب کی مثال ہمارے سامنے کیا ہے، فَمَحَوْنَا آیَةَ اللَّيْلِ، ہم نے رات کی نشانی کو کیا کیا، مٹا دیا، ٹھیک ہے، یعنی رات کی نشانی کو ہم نے تاریک کر دیا، رات تاریک ہوتی ہے. وَجَعَلْنَا آیَةَ النَّهَارِ مُبْصِرًا، اور ہم نے دن کی نشانی کو بنایا دکھلانے والا، یعنی دن جو ہے وہ روشن ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اللہ نے دو نشانیاں بنائیں، ایک رات اور ایک دن. رات جو ہے وہ تاریک ہے، اس میں اندھیرا ہے، اور دن جو ہے وہ روشن ہے. لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَبِّكُمْ، تاکہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو. اب یہ جو تلاش رزق ہے اس کا تعلق پہلی چیز سے نہیں ہے، رات سے نہیں ہے، بلکہ کس سے ہے، دوسری چیز سے، یعنی نہار سے ہے. اور آگے کیا ہے، وَلِتَعْلَمُوا، اور تاکہ تم جان لو، عدد السنین والحساب، سالوں کی گنتی اور اسی طرح حساب، یعنی کیلنڈر کا جو حساب ہے. اب یہ جو سالوں کی گنتی اور کیلنڈر کا حساب ہے اس کا تعلق کیا ہے، لیل سے ہے، رات سے ہے، رات کی نشانی سے. کیونکہ ہمارا ہجری کیلنڈر ہے نا، تو ہجری کیلنڈر تو چاند کے گرد گھومتا ہے، اور چاند جو ہے وہ رات کو نکلتا ہے، ٹھیک. تو اب یہ لف و نشر غیر مرتب ہے، یعنی ایک ترتیب سے دو چیزیں بیان ہوئیں، ٹھیک ہے، پہلے رات کا ذکر آیا پھر دن کا ذکر آیا، لیکن اسی ترتیب سے ان کے احکامات نہیں بیان ہوئے، بلکہ احکامات بیان کرتے ان کو الٹ دیا گیا، تو یہ غیر مرتب ہے. تو کلام میں حسن پیدا کرنا لف و نشر کے ذریعے سے، دو چیزوں کو جمع کرنا اور پھر اس کے بعد دونوں کا حکم بیان کر دینا، اور یہ مخاطب پہ چھوڑ دینا کہ وہ یہ سمجھے کہ ان دو احکامات میں سے کون سا حکم کس شے کی طرف لوٹ رہا ہے. نیکسٹ ہمارے سامنے کیا ہے، تدلی. تدلی کا معنی کیا ہے، تدلی کا معنی ہے، یعنی لغوی معنی اس کا ہے نزول، ٹھیک ہے، نازل ہونا، اترنا جسے ہم کہتے ہیں. تو تدلی کی آگے دو قسمیں، اعلیٰ الی الادنا، یعنی اعلیٰ سے ادنا کی طرف اترنا، اور دوسری کیا ہے، ادنا الی الاعلیٰ، ادنا سے اعلیٰ کی طرف اترنا، ٹھیک ہے. تو پہلی کی مثال کیا ہے، فَأُولَٰئِکَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ، تو پس وہی لوگ ہیں جو ان کے ساتھ ہوں گے جن پہ اللہ نے انعام کیا، من النبیین، سب سے پہلے نبیوں کا ذکر ہے، ٹھیک ہے. اب یہ اعلیٰ سے ادنا کی طرف اتر رہے ہیں، چار کیٹیگریز کا ذکر ہے ایک ترتیب سے، اعلیٰ سے ادنا کی طرف، ٹھیک ہے، یہ تدلی ہے. سب سے پہلے نبیوں کا ذکر ہے، والصدیقین، پھر اس کے بعد دوسرا درجہ صدیقین کا ہے، والشہداء، پھر اس کے بعد تیسرا درجہ شہداء کا ہے، والصالحین، اور اس کے چوتھا درجہ جو ہے وہ صالحین کا ہے. تو یہ تدلی کی مثال ہے، اعلیٰ سے ادنا کی طرف. دوسری کیا ہے، ادنا سے اعلیٰ کی طرف، ٹھیک ہے، یعنی ادنا سے اعلیٰ کی طرف. اس کی مثال یہ بلغاء نے ایک مثال بیان کی ہے، اس میں مطلب کوئی تھوڑا بہت کچھ اختلاف بھی ہو سکتا ہے، لیکن اصطلاح سمجھنے کے لیے قرآن مجید کی یہ آیت ہمارے سامنے. الہم ارجل یمشون بہا، کیا ان کے پاس پاؤں ہیں
جن سے وہ چلتے ہوں، ام لہم ایدی یبطشون بہا، یا ان کے پاس ہاتھ ہیں جن سے وہ پکڑتے ہوں، ام لہم اعین یبصرون بہا، یا ان کے پاس آنکھیں ہیں جن سے وہ دیکھتے ہوں، ام لہم آذان یسمعون بہا، یا ان کے پاس کان ہیں جن سے وہ سنتے ہوں۔ تو پاؤں تو انہوں نے کہا پاؤں، انسان کو جن اعضاء کی ضرورت جو ہے وہ پڑتی ہے، تو اس اعتبار سے یہاں ایک ترتیب موجود ہے۔ پاؤں کی ضرورت تو ہے لیکن اتنی نہیں ہے جتنی ہاتھوں کی ضرورت ہے، تو ادنا سے اعلیٰ کی طرف پاؤں، پھر اس کے بعد ہاتھ، اور ہاتھ سے زیادہ ضرورت کس کی ہے؟ ہاتھ سے زیادہ اہمیت کس کی ہے؟ آنکھوں کی، پھر اس کے بعد آنکھوں کا تذکرہ ہے، اور آنکھوں سے زیادہ اہمیت کس کی ہے؟ کانوں کی، پھر اس کے بعد کانوں کا ذکر ہے۔ تو یہ ادنا سے اعلیٰ کی طرف جو ہے وہ تدلی ہو رہی ہے، یعنی کلام میں ایک حسن پیدا کیا جا رہا ہے اس طرح سے۔ نیکسٹ ہمارے پاس کیا ہے؟ حسن کلام، یعنی محسنات معنویہ میں کلام میں اگر ہم نے حسن پیدا کرنا ہے تو اس کے مزید آگے کیا اسالیب ہیں، تو اس میں 4 اسلوب ابھی ہمارے سامنے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ ایک کیا ہے؟ فرائد، فرائد جیسے فریدت الدہر، یعنی موتیوں جیسا کلام لے کے آنا، موتیوں جیسا، ایسے قیمتی الفاظ لے کر آنا کہ جن کا متبادل لانا ممکن نہ ہو، ٹھیک ہے، یہ فرائد ہے۔ اپنے کلام میں موتیوں جیسے الفاظ لے کے آنا، یا ایسے الفاظ جو آپ نے اپنے کلام میں استعمال کیے ہیں کہ اگر وہ الفاظ نکال دیے جائیں تو آپ کہیں اس کا متبادل نہیں مل سکتا، ٹھیک۔ جیسے قرآن میں اس کی مثال کیا ہے؟ قالت امرأۃ العزیز، عزیز مصر کی بیوی نے کہا، سورہ یوسف علیہ السلام میں ہے، الآن، اب، حس حس الحق، واضح ہو گیا حق۔ اب اس کا معنی کیا جاتا ہے حس حسا کا واضح ہو جانا، لیکن حس حسا کا بنیادی معنی صرف واضح ہونا نہیں ہے، بلکہ آہستہ آہستہ واضح ہو کے حق کا اس طرح سامنے آ جانا کہ اس کا انکار نہ کیا جائے اور باطل بے بنیاد ہو جائے۔ آہستہ آہستہ، بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ ایک بات ہے وہ معاشرے میں عام ہو گئی، پھیل گئی، اب لوگوں کو نہیں پتہ چل رہا کہ بھائی اب اس میں حقیقت کیا ہے، ریالٹی کیا ہے، لیکن وقت لگتا ہے، 2-4 سال، بعض اوقات جو ہے وہ 10-12 سال میں حق واضح ہو کے سامنے آ جاتا ہے۔ تو یہ آہستہ آہستہ جو حق واضح ہو کے سامنے آتا ہے اور اس طرح واضح ہو کے پھر سامنے آتا ہے کہ سب کو پتہ چل جاتا ہے بھائی یہ حق ہے، اور باطل بالکل بے بنیاد ہو جاتا ہے، اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے حس حسا، حس حسا۔ اور یوسف علیہ السلام اب جیل میں رہے تھے نا، کافی سال جو ہے وہ جیل میں رہے، تو اس عرصے میں وہ حق بالکل واضح ہو کے سامنے آ گیا کہ عزیز مصر کی بیوی نے ہی پھسلایا تھا، اور حضرت یوسف علیہ السلام پہ جو الزام لگا تھا وہ بالکل بے بنیاد تھا، تو باطل بالکل بے بنیاد ہو گیا اور حق بالکل واضح ہو کے سامنے آ گیا۔ تو یہ اب حس حسا کا لفظ کیا ہے؟ یہ فرائد میں سے ہے، یعنی اس لفظ کا کوئی متبادل یہاں لانا ممکن نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ایسی ہے جیسے ایک کلام نگینے کی طرح اس لفظ کو جو ہے وہ جڑ دیا گیا۔ نیکسٹ ہمارے پاس کیا ہے؟ نزاہت، ٹھیک ہے۔ نزاہت، نزاہت کا لغوی معنی ہے دور رہنا، دور رہنا۔ تو یہاں پہ مراد کیا ہے؟ یہاں مراد یہ ہے کہ کسی کی عیب جوئی اور ہج کے موقع پہ شائستہ الفاظ کو استعمال کرنا اور برے الفاظ سے دور رہنا، ٹھیک ہے، یہ نزاہت ہے۔ نزاہت کی مثال ابھی ہم قرآن میں دیکھتے ہیں، یعنی کسی کی برائی بھی آپ کریں تو بڑے شائستہ الفاظ میں، ٹھیک ہے، کسی پہ تنقید اور کرٹیسائز بھی کریں تو مہذب الفاظ میں، برے الفاظ یا بازاری الفاظ استعمال نہ کیے جائیں، یہ نزاہت ہے، یہ نزاہت ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے ہم پطرس بخاری کو دیکھتے ہیں نا، وہ بہت اچھے مزاح نگار ہیں اردو کے اندر خاص طور پہ، کہ وہ اب آپ دیکھیں کہ سامنے والے کو جوتے مار رہے ہوں گے، یعنی اس طرح سے وہ مزاح کرتے ہیں، لیکن سامنے والا ہنسی سے لوٹ پوٹ ہو رہا ہوگا۔ تو بہرحال یہ مطلب ایک درجہ ہے گفتگو کرنے کا، کلام کا۔ قرآن میں اس کی مثال کہ افی قلوبہم مرض، کیا ان کے دلوں میں روگ ہے؟ یہ منافقین کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، کیا ان کے دلوں میں جو ہے وہ بیماری ہے، مطلب کیا وہ بیمار ہیں، مطلب کیا مسئلہ ہے، ان کو کوئی بیماری ہے؟ ام ارتابو، یا وہ شک میں ہیں، ٹھیک ہے، مطلب کسی شک میں پڑ گئی ہیں، بیمار ہیں یا پھر شک میں ہیں۔ ام یخافون ان یحیف اللہ علیہم ورسولہ، یا انہیں یہ اندیشہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول ان کے ساتھ کوئی زیادتی کریں گے، مطلب ان کا یہ بیہیویئر اور ایٹیچیوڈ کیوں ہے؟ بیمار ہیں، کوئی اب نارمیلٹی ہے، ٹھیک ہے، یا پھر یہ ہے کہ کوئی شک میں ہیں، ڈاؤٹ میں ہیں، یا پھر یہ ہے کہ انہیں یہ اندیشہ ہے، یہ خوف ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ کوئی زیادتی نہ کر گزریں۔ یہ سب تو نہیں ہے، یہ سب تو نہیں ہے۔ اب آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تبصرہ فرمایا بل اولئک هم الظالمون، نہیں، یہ لوگ پھر زیادتی کرنے والے ہیں، یہ سب تو نہیں ہے۔
اس کے باوجود یہ جو بیہیویئر اور ایٹیٹیوڈ یہ لوگ دکھا رہے ہیں تو یہ پھر یہ ظلم ہے، یہ زیادتی ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ مہذب انداز میں جو ہے وہ کسی پہ تنقید کرنا شائستہ الفاظ کے ذریعے سے۔ نیکسٹ ہمارے پاس کیا ہے؟ ائتلاف لفظ۔ پوری اصطلاح کیا ہے؟ ائتلاف لفظ مال معنی۔ اس سے کیا مراد ہے کہ جیسے معنی ہو ویسے ہی الفاظ لانا، ٹھیک ہے؟ یعنی محبت کے بیان میں شیریں الفاظ، نامانوس معنی کے بیان میں غریب الفاظ، سزا کے بیان میں سخت الفاظ لے کے آنا، اور کسی کا مقام اور مرتبہ بیان کر تو یہ پرشکو الفاظ بیان کرنا۔ محبت ہے نا، تو اب محبت کے معنی کو آپ نے ادا کرنا ہے، اس کے لیے شیریں الفاظ لے کے، الفاظ میں بھی بعض اوقات مٹھاس ہوتی ہے، ٹھیک ہے، لفظ میں بھی مٹھاس ہوتی ہے، اور اگر کسی پہ سختی کرنی ہے سخت الفاظ لے کے آئیں۔ بعض الفاظ بڑے سخت ہوتے ہیں، بڑے کھردرے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اگر کوئی نادر معنی بیان کرنا ہے، ٹھیک ہے، کوئی نادر بات بیان کرنی ہے، عجیب و غریب بات بیان کرنا، اس کے لیے الفاظ بھی نادر لے کے آئیں جو قلیل الاستعمال ہوں۔ کسی کا مقام اور مرتبہ بیان کرنا ہو تو پرشکو الفاظ لے کے آئیں۔ بعض الفاظ میں بڑا جو ہے وہ ایک شکو ہوتا ہے، جیسے قرآن مجید میں اس کی مثال کیا ہے؟ کذبوا بآیاتنا، ان کافروں نے جھٹلایا ہماری آیات کو، کلیہ تمام کی تمام آیات کو، فاخذناہم پس ہم نے ان کو پکڑا، اخذ عزیز مقتدر، جیسا کہ پکڑنا ہوتا ہے ایک غالب اور مقتدر، ٹھیک ہے۔ اب یہاں قادر کی جگہ مقتدر، جب پکڑ کی بات آئی نا تو پکڑ کے لیے پھر مقتدر کا لفظ استعمال کیا، ٹھیک ہے۔ قادر کے لفظ میں بھی بلاغت ہے، قدیر میں بھی بلاغت ہے، لیکن مقتدر میں بلاغت انتہا درجے کی ہے، انتہا درجے کی ہے، کہ جو غالب بھی ہے اور ان کو پکڑنے کی انتہا درجے کی قدرت رکھتا ہے، اس کی آیات کو وہ جھٹلا رہے ہیں، تو اس نے تو پھر ان کو پکڑنا ہی تھا، اس نے تو پکڑنا ہی تھا جس کی پکڑ انتہا درجے میں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب مقتدر کا لفظ استعمال کیا اللہ کے مقام اور مرتبے کے اعتبار سے، جیسے کہا جاتا ہے کہ شہنشاہ کا لفظ، بادشاہوں کا بادشاہ، شہنشاہ کا بادشاہوں کا بادشاہ، اب یہ اللہ کے لیے، اللہ کے لیے، اور کسی کے لیے استعمال نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ تو کسی کے مقام اور مرتبے کے اعتبار سے ویسا لفظ لے کے آنا، ٹھیک ہے، یہ کیا ہے؟ ائتلاف لفظ، یعنی لفظ اور معنی میں کیا ہے؟ مناسبت ہو، جیسا معنی ہو ویسی الفاظ لے کر آنا۔ نیکسٹ ہمارے پاس کیا ہے؟ ابداع۔ ابداع کا تو بنیادی معنی کیا ہے؟ مطلب کوئی کلام پیدا کرنا، ٹھیک ہے، کلام میں نئے نئے اسالیب، نئے نئے معنی پیدا کرنا۔ قرآن مجید میں اس کی مثال کیا ہے؟ جیسے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پہ جب عذاب آیا تو اس میں یہ آیات جو ہے وہ نازل ہوئی، وقیلا، اور کہا گیا، یا ارض ابلعی، اے زمین ابلعی، تو نگل جا، ما کے اپنا پانی، و یا سما، اور اے آسمان اقلی، تو تھم جا۔ قوم نوح کے اوپر بارش برستی رہی، پانی کا عذاب آیا، طوفان نوح پانی کا عذاب تھا، اس میں قوم ڈوب گئی۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں ایک وقت آیا جب ہم نے زمین کو بھی کہا کہ اپنا پانی چھوڑنا بند کر دے، آسمان کو بھی کہا کہ تھم جا۔ تو زمین کو کیا کہا؟ تو اپنا پانی نگل جا، آسمان کو کیا کہا؟ تو تھم جا۔ اب یہ استعارہ ہے، یہ میٹافر ہے، یعنی گویا نگلنا یہ تو ایک جاندار کا فعل ہے نا، تو زمین کو کہا جا رہا ہے، زمین تو جاندار نہیں ہے، تو زمین کو ایسے جیسے ایک جاندار کی طرح دکھایا جا رہا ہے، اس کو کہا جائے پانی کو نگل جا۔ اور نگلنا جو ہے وہ ایک ساتھ ہوتا ہے نا، ایسا ایسا تو نہیں ہوتا، ایک ساتھ ہوتا ہے۔ اس طرح آسمان کو کہا جا رہا ہے تھم جا، اب تھمنا بھی ایک جاندار کا فعل ہے، ٹھیک ہے۔ تو دونوں کو مخاطب کیا جا رہا ہے، زمین اور آسمان کو، اور ان کو ایک جاندار کی طرح جو ہے وہ دکھایا جا رہا ہے۔ یہ استعارہ ہے، یہ میٹافر ہے۔ تو کلام کے اندر ایک ابداع ہے۔ یہ جو آیات ہیں ان کے اندر کہا جاتا ہے کہ جو بلاغت ہے اس کی 20 قسمیں موجود ہیں، 20، یعنی اہل بلاغت نے قرآن مجید کی اس آیت میں سے بلاغت کی 20 قسموں کو بیان کیا۔ تو طرح طرح سے 20 بھی تو اب ظاہری بات ہے وہ تو اہل بلاغت اس تک پہنچے ہیں نا، اللہ کے کلام میں کتنی بلاغت ہے، ٹھیک ہے۔ آگے چل کے کیا کہا؟ وَيَا سَمَا، وَيَا سَمَا، آسمان کو مخاطب کیا جا رہا ہے، یہ بھی مجاز ہے۔ تو یہاں طرح طرح سے آپ دیکھیں گے لفظ لفظ کے اندر یہاں پہ آپ کو بلاغت نظر آئے گی، ٹھیک ہے۔ تو جب متکلم کے کلام میں لفظ لفظ میں بلاغت ہو
اور بلاغت کے 20 اسالیب بیان ہوں، 20 اسالیب سے اس نے اپنے کلام میں بلاغت پیدا کی، اس کو ابداع کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی کلام اپنی بلاغت کی معراج پر ہو، ٹھیک۔ نیکسٹ ہمارے پاس کیا ہے، تحسینی مضمون۔ تو ایک تو یہ ہے کہ کلام میں حسن کیسے کیسے ہم پیدا کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب کیا ہے تحسینی مضمون، مضمون کو کیسے خوبصورت بنایا جا سکتا ہے، آپ اپنے موضوع میں کیسے خوبصورتی پیدا کر سکتے ہیں اپنے ٹاپک میں۔ اس میں سب سے پہلے کیا ہے، ارسال مثل۔ ارسال مثل کیسے کہتے ہیں، ایسا جامع کلام جو ضرب المثل بن جائے، آپ ایسی گفتگو کریں جو لوگوں کے لیے مثال بن جائے، لوگ اس کا حوالہ دیں۔ ہر زبان میں جیسے پرووربز ہوتے ہیں، ایسے کو تیسا، لالچ بری بلا ہے، ٹھیک ہے، تو آپ بعض اوقات ایسی گفتگو کرتے ہیں جو ضرب المثل بن جاتی ہے، ٹھیک ہے، ڈگری تو ڈگری ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اصلی ہو یا نقلی، تو بہرحال وہ کلام جیسا بھی ہو بعض اوقات ضرب المثل بن جاتا ہے، لوگ اس کا حوالہ دیتے ہیں، لوگوں میں وہ بہت عام ہو جاتا ہے، تو ایسا کلام کرنا۔ فواقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، قرآن میں ارسال مثل کی مثال کیا ہے کہ حق سچ ثابت ہو گیا اور جو کچھ وہ کر رہے تھے وہ باطل ہو گیا، ٹھیک ہے، یعنی حق جو ہے وہ غالب آ جاتا ہے، حق غالب آ گیا، جو حق تھا وہ ثابت ہو گیا۔ تو اب یہ ایسا کلام ہے جو کہ ضرب المثل، کہ حق غالب آ کے رہتا ہے، حق جو ہے وہ ثابت ہو کے رہتا ہے، یہ ایسا کلام ہے جو کہ ضرب المثل ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے ارسال مثل، یعنی اپنے مضمون کو اس خوبصورتی سے بیان کریں کہ آپ کا کلام ضرب المثل بن جائے، ہر دوسرے بندے کی زبان پہ آ جائے۔ نیکسٹ کیا ہے، استدراد۔ استدراد، استدراد کیا ہے، اس کا لغوی معنی ہے انتقال، یعنی منتقل ہونا، ٹھیک ہے، اور ٹیکنیکل میننگ کیا ہے کہ متکلم ایک غرض سے دوسری غرض کی طرف منتقل ہو اور پھر پہلی غرض کی طرف لوٹ آئے، جبکہ دونوں اغراض میں مناسبت بھی ہو، یعنی متکلم ایک بات بیان کر رہا ہے، پھر اس سے دوسری بات کی طرف چلا گیا، پھر دوسری بات سے پھر پہلی بات کی طرف چلا آیا، اور درمیان میں جو بات کی اس کی مناسبت بھی ہے دونوں باتوں سے، پہلی اور تیسری بات سے، اس کو استدراد کہتے ہیں، یعنی لوٹ آنا، یعنی متکلم ایک گفتگو کرتے کرتے پھر درمیان میں ایک بات کی، پھر واپس اپنی پہلی بات کی طرف لوٹ آیا، اس سے اس نے حسن پیدا کیا، ٹھیک ہے، یعنی ایک گفتگو کو جاری بھی رکھا اور اس کے درمیان میں ایک بات بھی کر دی، اور وہ بات بھی جو کی اس کا پہلے سے اور آخر سے ربط بھی نہیں ٹوٹا ہوا، ٹھیک ہے۔ اس کی مثال قرآن مجید میں کیا ہے، جیسے اقم الصلاۃ لدلوک الشمس، اور نماز قائم کرو سورج ڈھلنے کے وقت، یعنی ظہر کی نماز کی بات ہو رہی ہے، الی غسق اللیل، رات کے اندھیرے تک، یعنی عشاء کی نماز تک۔ تو یہ 4 نمازیں ہو گئیں، ٹھیک ہے، ظہر سے لے کے عشاء تک، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء۔ وقرآن الفجر، اور فجر کا قرآن پڑھنا، یہ فجر کی نماز ہوگی 5ویں، تو 5 نمازوں کا تذکرہ چل رہا تھا، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد کیا ہے، ان قرآن الفجر کان مشہودا، بے شک فجر کا جو قرآن پڑھا جاتا ہے اس وقت فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ فجر میں جب تم قرآن پڑھ رہے ہو فجر کی نماز میں یا سن رہے ہو تو فرشتے موجود ہیں، وہ لکھ رہے ہیں کہ کون ہے جو فجر کی نماز میں حاضر ہے۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ، اور رات کے اوقات میں آپ کیا کریں، جاگیں، نافلۃ لک، یہ نماز جو رات کی ہے یعنی تہجد کی نماز، یہ آپ کے لیے اضافی نماز ہے۔ تو پہلے 5 نمازوں کا ذکر ہو رہا تھا، 4 نمازوں کا ذکر ہوا، پھر اس کے بعد فجر کی نماز کا ذکر ہوا، پھر فجر کی نماز کے بارے میں ایک بات بیان کر دی گئی۔ وہ بات کیا بیان کی کہ فجر کی نماز میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ تو متکلم ایک بات سے دوسری بات کی طرف آ گیا، لیکن اس دوسری بات کا پہلی بات سے تعلق ہے اور اگلی بات سے بھی تعلق ہے۔ پھر وہ جو فجر میں فرشتوں کی حاضری کا تذکرہ ہوا، پھر آگے نماز کی بات آ گئی اور وہ تہجد کی نماز ہے، ٹھیک ہے، تو اس کا بھی اہتمام کریں، اگرچہ وہ فرض نہیں ہے، ٹھیک ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو وہ لازم تھی، لیکن عام لوگوں کے لیے تہجد کی نماز مستحب ہے، ریکمینڈڈ ہے، پسندیدہ ہے، اس کا بہت ثواب ہے، بہت اس کی فضیلت ہے، لیکن فرض نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ استدراد۔ نیکسٹ کیا ہے، افتنان۔ افتنان کسے کہتے ہیں، یعنی مختلف قسم کے جو فنون ہیں ان کو جمع کر دینا۔ متکلم جو ہے وہ مختلف قسم کے فنون کو اپنے کلام میں جمع کر دیں، جیسے ان الابرار لفی نعیم و ان الفجار لفی جحیم، بے شک نیکوکار لازماً نعمتوں میں ہوں گے، یعنی جنت میں،
اور بے شک فاسق و فاجر لازماً جہنم میں ہوں گے. ٹھیک ہے. تو دو چیزیں، مختلف قسم کے فنون جیسے مدح اور ہج، یعنی تعریف کرنا اور کسی کو برا بلا کہنا، اس دونوں کو آپ کلام میں جمع کر دیں. یا تعزیت اور تہنیت، یعنی کسی سے افسوس کرنا اور کسی کو مبارکباد دینا. اب یہ دو مختلف باتیں ہیں نا، متضاد باتیں ہیں. ٹھیک ہے. تو ان کو کلام میں جمع کر دینا. اسی طرح جنت جہنم کو جمع کر دینا، یہ افتنان ہے. دو مختلف فنون کو، ٹھیک ہے، دو مختلف موضوعات کو جو متضاد ہیں کلام میں جمع کر کے خوبصورتی پیدا کرنا. اہل جنت اور اہل جہنم کا تذکرہ کر دینا ایک ساتھ. ٹھیک ہے. جیسے یہاں پہ ہے ان الابرار لفی نعیم، بے شک نیکوکار لازماً نعمتوں میں ہوں گے. وان الفجار لفی جہیم، اور بے شک جو فاسق و فاجر ہیں وہ لازماً جہنم میں ہوں گے. ٹھیک ہے. تو یہ افتنان ہے. نیکسٹ ہمارے پاس کیا ہے؟ تحسینی مضمون میں ہی مغایرت. مغایرت غیر سے ہے. ٹھیک ہے. تو مغایرت باب مفعلہ سے مصدر ہے. اس کا معنی کیا ہے کہ ایک شے کی تعریف کے بعد اس کی برائی بیان کرنا. ٹھیک ہے. مغایرت. ٹھیک ہے. ایک شے کی تعریف کے بعد اس کی برائی بیان کرنا، مطلب آپ اس معنی سے پھر گئے نا جو معنی آپ پہلے بیان کر رہے تھے. تعریف بیان کرتے کرتے آپ اس کی برائی پہ آ گئے، کیونکہ آپ کا اصل مقصود یہ تھا کہ آپ اس کی برائی کو واضح کریں. ٹھیک ہے. لیکن لوگوں کے ذہنوں میں چونکہ اس کی اچھائی بھی تھی تو آپ نے اس کو بھی ٹچ کر دیا. قرآن مجید میں اس کی مثال کیا ہے؟ کل فیہما اسم کبیر و منافع للناس، کہ ان دونوں میں یعنی شراب اور جوئے میں ایک بڑا گناہ ہے، اگرچہ اس میں کچھ لوگوں کا فائدہ بھی ہے. مطلب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں ان کو کچھ فائدہ بھی ہو جاتا ہے، جیسے جوئے میں داؤ لگ جائے، چل جائے، جیت جائیں تو فائدہ ہو گیا، مالی فائدہ ہو گیا. شراب میں جیسے لوگوں کو جو ہے وہ کچھ چستی، کچھ جو ہے وہ ان کا جسم جو ہے وہ ایکٹیو ہو جاتا ہے. لیکن کیا کہا گیا؟ وَإِسْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، لیکن ان دونوں کا جو گناہ ہے وہ ان کے فائدے سے بڑھ کر ہے، اس لیے اللہ نے ان دونوں کو کیا کیا؟ حرام کیا. تو ایک چیز کا جو ہے وہ فائدہ بیان کرتے کرتے اس کے نقصان پہ آ جانا، تو یہ مغایرت ہے. یعنی تحسینی مضمون ہم پڑھ رہے ہیں نا، مضمون میں کیسے جو ہے وہ حسن پیدا کیا جاتا ہے. شروع سے ہی برائی کی جاتی تو لوگوں کے ذہنوں میں یہی بات اٹکی رہتی کہ اس کے تو فوائد ہیں، اس کی تو صرف برائی بیان کی گئی. تو شروع میں جو ہے وہ اس کے فائدے کا ذکر کر کے پھر اس کی برائی کو بیان کیا گیا. اس طرح مضمون کو جو ہے وہ خوبصورت بنایا گیا تاکہ مخاطب جو ہے وہ بات کو اچھے طریقے سے سمجھ لے. نیکسٹ ہمارے پاس کیا ہے؟ مراجعات، رجوع سے. ٹھیک ہے. یہ کیا چیز ہے؟ متکلم جو ہے زمانہ ماضی میں دو لوگوں کے مابین ہوئی گفتگو یا سوال و جواب کو مختصر عبارت اور مناسب اسلوب میں پیش کرے تو یہ مراجعت ہے. مراجعت کا لغوی معنی کیا ہے؟ اعادہ. ماضی میں دو لوگوں میں گفتگو ہوئی تو متکلم کیا کرتا ہے؟ اس گفتگو کو جو ہے وہ پیش کر دیتا ہے. ٹھیک ہے. مناسب جو ہے وہ انداز میں. جیسے قرآن مجید میں اس کی مثال کیا ہے؟ قال انی جاعلک للناس اماما، تو کہا اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم سے بے شک میں آپ کو لوگوں کے لیے امام بنانے والا ہوں. قال، تو کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ومن ذریتی، اے اللہ سبحانہ و تعالیٰ میری اولاد بھی، یعنی کیا میری آنے والی نسل کو بھی آپ امام بنائیں گے؟ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے درمیان مکالمہ ہو رہا ہے، جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت ہی مختصر الفاظ میں اس کو بیان کر دیا. قال، تو اللہ تعالیٰ نے کہا لا ینال عہد الظالمین، کہ اے ابراہیم میرا عہد، یعنی یہ جو امامت کا وعدہ ہے کہ آپ کی نسل میں ان لوگوں کو امامت دوں گا کہ جو ظالم نہیں ہوں گے، تو میرا وعدہ ظالموں کو نہیں پہنچتا. ٹھیک ہے. تو ماضی میں دو لوگوں کے درمیان کوئی گفتگو ہوئی، کوئی سوال و جواب ہوا تو متکلم نے اس گفتگو، اس سوال و جواب کو مختصر انداز میں پیش کر دیا، خوبصورت انداز میں پیش کر دیا. ٹھیک ہے. تو اختصار کے ساتھ کسی چیز کو پیش کرنا یہ بھی تو مضمون کو جو ہے وہ خوبصورت بنانے کے مترادف ہے نا. تو یہ کیا ہے؟ یہ مراجعات ہے. نیکسٹ ہمارے پاس کیا ہے؟ تنقید. نکت ینکت تو تنقید باب تفعیل سے مصدر ہے، یعنی نقطہ اسی سے نکلا ہے نا، نقطہ رسی کرنا. ٹھیک ہے. نقطہ رسی کرنا. اس کی مثال ہمارے پاس قرآن میں کیا ہے؟ یہ پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں. فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا، کہ اگر وہ عورتیں اپنی آزاد مرضی سے تمہیں حق مہر میں سے کچھ چھوڑ دیں، فَكُلُوا، تو اس کو تم کھا سکتے ہو، ہنیئا مریئا، مزے سے. تو اب یہاں طبنا کے لفظ کے ذریعے سے نقطہ پیدا کیا گیا. نقطہ کیا پیدا کیا گیا؟ کہ اگر آزاد مرضی سے وہ معاف کریں، صرف معاف کرنا کافی نہیں ہے بلکہ آزاد مرضی سے وہ معاف کریں گی تو پھر معاف ہوگا. تو یہ تنقید ہے. نیکسٹ ہمارے پاس تحسین مضمون میں کیا ہے؟ التفات. یہ بھی ہم پہلے دیکھ چکے ہیں.
یعنی ایک اسلوب سے دوسرے اسلوب کی طرف ملتفت ہو جانا، مڑ جانا، منتقل ہو جانا۔ التفات کا مطلب انتقال، منتقل ہونا، جیسے غیب سے حاضر کی طرف منتقل ہو جانا۔ صیغہ غائب میں تھرڈ پرسن کے طور پہ آپ گفتگو کر رہے تھے، پھر آہستہ آہستہ آپ نے مخاطبین کو جو ہے وہ سیکنڈ پرسن میں باتیں سنانا شروع کر دیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ بھی بلاغت کا ایک اسلوب ہے، اس کو التفات کہتے ہیں۔ یہ ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں علم معنی میں۔ اس کی مثال قرآن میں کیا ہے؟ حتیٰ اذا کنتم فی الفلک، یہاں تک کہ جب تم ہوتے ہو کشتیوں میں۔ یہ مشرکین کو اللہ نے مخاطب کیا کہ جب وہ سمندر میں ہوتے تھے، کشتیوں میں سفر کر رہے ہوتے تھے، تو اس وقت اچانک طوفان آتا تھا تو آپ اس میں وہ صرف اللہ کو پکارتے تھے، وہاں تو سارے بت وہ بھول جاتے تھے۔ تو حتیٰ اذا کنتم فی الفلک، جہاں تک کہ جب تم ہوتے ہو کشتیوں میں، وجرین بہم، اب کنتم میں صیغہ خطاب کا ہے، سیکنڈ پرسن، وجرین میں کیا ہے؟ تھرڈ پرسن ہے، یعنی سیکنڈ پرسن سے آپ تھرڈ پرسن پہ آ گئے۔ وجرین بہم، اور وہ کشتیاں لے کے چلتی ہیں ان کو، بریح طیبہ، ایسی ہوا کے ساتھ جو خوشگوار ہوتی ہے۔ وہ فرحوا بہا، یہاں پہ بھی تھرڈ پرسن ہے، اور وہ اس پہ خوش ہوتے ہیں، یعنی اپنے سفر پہ خوش ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پہ کیا ہے؟ خطاب سے غیب کی طرف آپ آ رہے ہیں حکایت حال کے لیے، ٹھیک ہے؟ مطلب مختلف مقاصد سے آپ خطاب سے غیب کی طرف یا غیب سے خطاب کی طرف، یعنی سیکنڈ پرسن سے تھرڈ پرسن کی طرف یا تھرڈ پرسن سے سیکنڈ پرسن کی طرف، اس طرح سے آپ التفات کرتے ہیں۔ مختلف مقاصد ہوتے ہیں، یہاں پہ حکایت حال جو ہے وہ مقصود ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ کلام میں بلاغت پیدا کی جاتی ہے التفات کے ذریعے سے۔ نیکسٹ ہمارے پاس کیا ہے؟ تجاہل عارف، یہ پہلے بھی گزر چکا ہے علم معنی میں۔ تجاہل عارف کیا ہے؟ یعنی جو بندہ جانتا ہے، عارف جاننے والا، تو جاننے والا انجان بن جائے، ٹھیک ہے؟ ایسے شو کرے کہ جیسے وہ کچھ نہیں جانتا۔ اتقولون للحق لما جاءکم، کیا تم کہتے ہو حق کے لیے جب کہ وہ آ گیا تمہارے پاس؟ اسحر ھذا، کیا یہ جادو ہے؟ ٹھیک ہے؟ تو ایسا عام طور پہ جو ہے وہ توبیخ کے لیے ہوتا ہے یا اظہار تعجب کے لیے ہوتا ہے۔ مختلف مقاصد ہوتے ہیں کہ ایک متکلم جو ہے وہ ایک جانی ہوئی چیز سے کیا ہے؟ انجان بن جاتا ہے۔ اس طرح سے بھی مضمون کے اندر جو ہے وہ حسن پیدا کیا جاتا ہے۔ تو یہ تھا تحسین مضمون۔ اس کے بعد نیکسٹ ہمارے پاس ہے اثبات مضمون، یعنی مضمون کو ثابت کرنا، اس کے ذریعے سے کلام میں حسن پیدا کرنا، ٹھیک ہے؟ اس کی کیا مثالیں ہمارے پاس ہیں؟ جیسے تقریر۔ تقریر سے کیا مراد ہے؟ تقریر سے مراد ہے سامعین کے ذہن میں کوئی چیز اچھے سے بٹھانا، قرر یقرر و تقریر، ٹھیک ہے؟ یعنی قرار پکڑنا، ایک چیز کو کسی جگہ اچھے طریقے سے بٹھا دینا، جیسے کہتے ہیں راسخ کرنا، ہیمر کرنا کوئی چیز کسی کے جو ہے وہ ذہن میں، ٹھیک ہے؟ تو تقریر، ایک تو تقریر جو ہے نا مطلب ریپیٹیشن سے، یہاں پہ دو الفاظ ہیں۔ اس بات مضمون میں آپ دیکھ رہے ہیں پہلے ہے تقریر چھوٹے کاف کے ساتھ، اس کا مطلب کیا ہے؟ ریپیٹیشن۔ تو بعض اوقات کلام کو ریپیٹ کر کے بار بار لا کے اس میں حسن پیدا کیا جاتا ہے، لیکن یہ جو ریپیٹیشن ہے پھر آگے اس کی 4 قسمیں ہیں، ان میں سے ایک تقریر ہے۔ یعنی تقریر، ریپیٹیشن کا ایک مقصد کیا ہے؟ تقریر ہے۔ کلام کو کیوں ریپیٹ کیا جاتا ہے؟ تاکہ اگلے کے ذہن میں اچھے طریقے سے وہ کلام بٹھا دیا جائے، راسخ کر دیا جائے۔ تو یہ جو نیچے تقریر قاف سے لکھا ہوا ہے نا، موٹے قاف سے، اس کا مطلب ہے ذہنوں میں کوئی چیز اچھے سے بٹھا دینا۔ تو تقریر کی مثال کیا ہے؟ کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون، ہرگز نہیں، ان قریب تم جان لو گے، پھر ہرگز نہیں، ان قریب تم جان لو گے۔ تو یہاں پہ کیا ہے؟ قیامت کا مضمون ہے، اچھے سے مخاطب کے ذہن میں بٹھانا مقصود ہے، تو اس لیے اس کو ریپیٹ کیا گیا، تو یہاں تقریر مقصود ہے۔ نیکسٹ کیا ہے؟ تذکیر، یعنی بعض اوقات کلام کو جو ہے وہ تذکیر کے لیے، واعظ و نصیحت کے لیے ریپیٹ کیا جاتا ہے، جیسے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، سورہ رحمان میں ہم دیکھتے ہیں یہ کلمہ بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے کہ جنوں ان سے کہا جا رہا ہے تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، ٹھیک ہے؟ جیسے یہاں پہ آیت میں ہم دیکھ رہے ہیں تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، مطلب یہ ہے کہ اپنے رب کی نعمتوں کو مت جھٹلاؤ، اپنے ارد گرد دیکھو، غور و فکر کرو، سوچو تمہارے پروردگار کی کیا کیا نعمتیں ہیں، ان پہ اللہ کا شکر ادا کرو، ان کی ناشکری ناقدری مت کرو۔ نیکسٹ ہمارے پاس کیا ہے؟ تحویل۔ تحویل ہول دلانے سے، یعنی بعض اوقات کوئی کلمہ ریپیٹ کیا جاتا ہے تاکہ انسان کو جو ہے وہ اس کی ہولناکی کا جو مضمون ہے، اس کی ہولناکی کا جو ہے وہ تصور اس کے ذہن میں اچھے سے بٹھایا جائے، جیسے القاریہ ملقاریہ، کھڑکھڑانے والی کیا ہے، پھر کھڑکھڑانے والی کیا ہے، وما ادراک ملقاریہ، تمہیں کیا پتہ کہ کھڑکھڑانے والی کیا ہے۔ اب القاریہ کا لفظ کیا ہے؟
یہ قیامت کے لیے استعمال ہوا ہے. جب ہر چیز کھڑکھڑائے گی، زلزلہ برپا ہو جائے گا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ٹھیک ہے، تو زمین جو ہے وہ لرزنے لگے گی. ٹھیک ہے، تو اب اس قیامت کے ہولناکی کو بیان کرنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے القاریہ کے لفظ کو بار بار ریپیٹ کیا. ہو سکتا ہے ایک مرتبہ میں انسان تک وہ معنی، وہ کیفیت جو ہے اس کے اندر پیدا نہ ہو ایک دفعہ وہ لفظ استعمال کرنے سے، تو اس لیے وہ ریپیٹ کیا گیا. القاریہ ملقاریہ وما ادراک ملقاریہ. نیکسٹ کیا ہے؟ تحریض، یعنی کسی کو ابھارنے کے لیے، کسی چیز کے لیے موٹیویٹ کرنے کے لیے جو ہے کلام میں بار بار اس کو ریپیٹ کرنا، کسی جملے کو، کسی فریز کو. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا، تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ تو یہ ہم سورہ قمر میں دیکھتے ہیں کہ وہاں یہ آیت بار بار ریپیٹ ہوئی ہے. جیسے سورہ رحمان میں یہ آیت ریپیٹ ہوئی ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، سورہ قمر میں یہ آیت بار بار ریپیٹ ہوئی ہے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. قرآن کو بہت آسان کر دیا نصیحت کے لیے، تو کوئی ہے تم میں سے نصیحت حاصل کرنے والا؟ تو یہ تحریض کے لیے. تو ریپیٹیشن جو ہے کلام میں وہ بلا مقصد نہیں ہوتی، بے مقصد نہیں ہوتی، اس کا کوئی مقصد ہوتا ہے. ٹھیک ہے، وہ مقاصد کیا ہیں؟ کبھی تقریر کے لیے ہوتی ہے، ذہن میں کوئی چیز اچھے طریقے سے ہیمر کرنے کے لیے، کبھی تذکیر واضح و نصیحت کے لیے، کبھی تحویل ڈرانے کے لیے، اور کبھی تحریض کسی چیز کے لیے موٹیویٹ کرنے کے لیے. ٹھیک ہے، تو نیکسٹ ہمارے پاس کیا ہے؟ نیکسٹ ہمارے پاس ہے اسلوب حکیم. اسلوب حکیم بھی ہم پہلے جو ہے وہ ڈسکس کر چکے ہیں. اسلوب حکیم کیا ہے کہ ایک سائل ہے، یعنی آپ کا جو مخاطب ہے، اس نے کوئی سوال کیا. اب آپ اگر اس کو اس کے سوال کا جواب دیں تو وہ اس کی سمجھ سے بالاتر ہے، یا پھر اس سوال کے جواب سے اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تو آپ کیا کرتے ہیں؟ اس کے سوال کی جو غرض ہے اس کو سامنے رکھ کے اس کو جواب دیتے ہیں، تاکہ اس کو اس کا فائدہ ہو، یا اس کی ذہنی سطح کے مطابق اس سے گفتگو ہو جائے. جیسے یسألونک عن الأہلہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے سوال کرتے ہیں چاند کے گھٹنے بڑھنے کے بارے میں. یہ اس کی ایک تفسیر ہے، ہم پہلے بیان کر چکے ہیں. اس آیت کی دو تفسیریں. تو اہلہ کی ایک تفسیر یہ کی گئی ہے کہ انہوں نے سوال کیا تھا چاند کے گھٹنے بڑھنے کے بارے میں. تو اگر اس کی اس تفسیر کو لیں تو پھر یہ اسلوب حکیم بنتا ہے کہ وہ آپ سے سوال کرتے ہیں چاند کے گھٹنے بڑھنے کے بارے میں. تو اب یہ نہیں بتایا گیا کہ چاند کیوں گھٹتا بڑھتا ہے. کیا کہا گیا؟ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ. یہ چاند کا جو گھٹنا بڑھنا ہے یہ لوگوں کے لیے مواقیت، کیلنڈر ہے، اور حج کے لیے. یعنی اس کے گھٹنے بڑھنے کے گرد تمہارا عبادات کا پورا نظام چل رہا ہے. تو چاند کے گھٹنے بڑھنے کا جو سلسلہ اللہ نے جاری کیا، اس کے پیچھے اللہ کی غرض کیا ہے؟ عبادات کا نظام ہے. حج کے دن ہیں وہ چاند کے ساتھ خاص ہیں. اسی طرح سے تم رمضان کا مہینہ ہے، ٹھیک ہے، تو یہ اللہ نے عبادت کے لیے کیلنڈر بنایا ہوا ہے. تو گویا چاند کے گھٹنے بڑھنے کی سائنٹیفک ریزن کیا ہے؟ یہ تو ایک وجہ ہے، ٹھیک ہے. لیکن اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے اس کو کیوں ایسا بنایا ہے، وہ گھٹ بڑھ کیوں رہا ہے، اس کی غرض کیا ہے. ٹھیک ہے، تو اس غرض کی طرف جاؤ. اس کی طرف جاؤ گے تو پھر تم اس تک پہنچ جاؤ گے کہ جو اللہ کا اصل مقصود ہے، اور وہ کیا ہے؟ تم اللہ کے بندے بن جاؤ. یعنی اللہ کی کائنات میں اس طرح سے غور کرو کہ یہ غور و فکر تمہیں اللہ کی بندگی تک پہنچا جائے. یہ نہیں کہ بس اس کا انالیسس ہی کرتے رہو، ٹھیک ہے، کہ یہ مادہ ہے اور مادہ جو ہے وہ ایٹم سے مل کے بنا ہے، اور ایٹم کے اندر نیوکلیس ہے، اور پھر نیوکلیس کے گرد جو ہے وہ اتنے الیکٹران، پروٹان، نیوٹران جو ہے وہ گھوم رہے ہیں، اور فلاں ڈمکان یہ وہ، ٹھیک ہے، اور اس کے اندر یہ پارٹیکلز ہیں، باہر یہ پارٹیکلز ہیں. تو آپ اس کا انالیسس. اور ایک یہ ہے کہ یہ غور و فکر تمہیں اللہ تک پہنچا دے، اللہ کا بندہ بنا دے. نیکسٹ کیا ہے؟ مذہب کلامی، یعنی کلام میں کوئی کلامی دلیل ہو. علم کلام بہرحال ایک پورا علم ہے، مدون ہوا ہے، مدارس میں پڑھایا جاتا ہے، ابھی ہم اس کی طرف نہیں جا رہے. تو کوئی کلامی دلیل جو ہے، جو علم کلام میں استعمال ہو سکتی ہو، وہ متکلم اپنے کلام میں استعمال کرے. جیسے لو کان فیہما آلیہ، اگر زمین و آسمان میں ایک سے زائد معبود ہوتے، الا اللہ، اللہ کے علاوہ، لفسدتا، تو زمین و آسمان فساد والے ہو جاتے، زمین و آسمان میں فساد برپا ہو جاتا. تو یہ کلامی دلیل ہے جو قرآن میں آئی ہے کہ ایک سے زیادہ الہ موجود نہیں ہو سکتے. کیوں نہیں ہو سکتے؟ کہ اگر ایک سے زیادہ الہ ہوتے تو آپس میں جھگڑ پڑتے. ایک کہتا ہے میں نے سورج مشرق سے نکالنا ہے، دوسرا کہتا ہے میں نے مغرب سے نکالنا ہے، ایک کہتا ہے میں نے اس کو مارنا ہے، دوسرا کہتا ہے میں نے اس کو زندہ کرنا ہے. ایک جگہ دو ایڈمنسٹریٹر ہوں گے تو ان کی بھی آپس میں نہیں بنے گی. گویا ایک کائنات کے دو خالق، دو کریٹر نہیں ہو سکتے، دو الہ نہیں ہو سکتے. تو یہ کلامی دلیل. نیکسٹ کیا ہے؟ اس بات، یعنی اپنے کلام میں جو ہے وہ کسی عقلی دلیل کا اس بات کرنا. جیسے ان اللہ الذی خلق السماوات والارض، بے شک اللہ وہ ذات ہے جس نے زمین اور آسمانوں کو پیدا کیا، قادر، اس پہ قدرت رکھتا ہے، الا یخلق مثلہم، کہ ان جیسا پیدا کر لے.
ٹھیک ہے، یعنی جس اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، کیا وہ ان کو پیدا نہیں کر سکتا؟ یہ اصل میں مشرکین مکہ کو خطاب کیا جا رہا ہے۔ وہ یہ تو مانتے تھے کہ زمین اور آسمان کو اللہ نے پیدا کیا، لیکن اس کا انکار کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دوبارہ پیدا کر سکتا ہے جب ہم ہڈیاں ہو جائیں گے، مٹی مل کے مٹی ہو جائیں گے۔ تو ان کو کہا جا رہا ہے جب یہ مان رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ زمین اور آسمان کا خالق ہے، تو پھر تمہیں دوبارہ پیدا کرنا کیا اللہ کے لیے مشکل ہے؟ جب یہ مان رہے ہو کہ پہلی مرتبہ اللہ نے تمہیں پیدا کیا، تو دوبارہ پیدائش کو کیوں نہیں مان رہے؟ تو عقلی دلیل اپنے کلام میں لے کے آنا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس بات۔ نیکسٹ ہمارے پاس کیا ہے؟ قسم، یعنی آپ اپنے مضمون کو کیسے ثابت کر سکتے ہیں؟ تو یہ مضمون کو ثابت کرنے کے مختلف جو ہے وہ اسالیب ہیں، ان میں سے ایک کیا ہے؟ قسم ہے۔ فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اور قسم ہے زمین اور آسمانوں کے رب کی۔ اِنَّهُ لَحَقٌ، بے شک یعنی قیامت کا آنا یہ لازماً حق ہے، سچ ہے۔ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنْطِقُونَ، ایسے جیسے تم گفتگو کرتے ہو، جیسے تمہاری گفتگو کرنا حق سچ ہے، اسی طرح قیامت کا آنا حق سچ ہے۔ اور اس پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا ہے؟ قسم۔ اور بعض اوقات آپ اپنے مضمون کو ثابت کرنے کے لیے اپنے مخاطب کے سامنے جو ہے وہ قسم اٹھاتے ہیں۔ تو نیکسٹ کیا ہے؟ لاسٹ کیا ہے؟ مواربہ۔ مواربہ کا لغوی معنی ہے دھوکہ، ٹھیک ہے؟ تو قرآن مجید میں تو اس کی مثال نہیں ہے، لیکن اشعار میں ہمیں اس کی مثال ملتی ہے کہ متکلم کیا کرے؟ ایک کلام کرے، اب اس کو پتہ ہے کہ اس کلام سے یہ معنی بھی نکلتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ کیا کرے کہ ایسا ذو معنی کلام کرے کہ اگر مخاطب وہ دوسرا معنی مراد لے گا نا تو میں یہ معنی مراد لے لوں گا، اور ایسا وہ کیا ہے؟ جانتے بوجھتے کرے۔ اس کو کہتے ہیں مواربہ، ٹھیک ہے؟ یا ٹیکنیکلی ہم اس کی یوں بھی ڈیفینیشن کر سکتے ہیں کہ متکلم پہلے سے ہی گفتگو اس انداز سے کرے کہ گرفت کے موقع پہ تعریف اور تصحیف سے مخاطب کی پکڑ سے نکل جائے، ٹھیک ہے؟ یعنی ایسے گفتگو کرے کہ اگر مخاطب اس کو پکڑ لے اس کی گفتگو پہ تو وہ اپنے کلام میں تحریف کر کے نکل جائے، وہ کہیں میری تو یہ مراد ہی نہیں تھی، یا اپنے کلام میں تحریف کر کے نکل جائے۔ اس کو ایک مثال سے ہم سمجھتے ہیں، جیسے ایک شعر ہمارے سامنے ہے، یہ ہارون الرشید کے سامنے ایک شاعر نے جو ہے وہ شعر پڑھا۔ اب وہ اس لیے پڑھتے تھے کہ جو بادشاہ ہے، جو خلیفہ ہے، وہ ان کو کوئی مال دے، دولت دے، ان کو ان کے فن کی قدر کریں۔ تو اس نے شعر پڑھا، اب اس کو شاعر کو لگتا تھا کہ ہارون الرشید جو ہے نا وہ میری قدر نہیں کر رہا، مطلب میرے اشعار کو پسند کر کے مجھے نواز نہیں رہا۔ اور بادشاہوں میں یہ ہوتا تھا کہ اگر انہیں شعر و شاعری کسی کے پسند آ جاتی تھی تو بہت مال و دولت جو ہے وہ اس شاعر کے اوپر لٹا دیتے تھے۔ تو اب وہ شاعر کیا کہہ رہے ہیں؟ لقد ذاع شعری علی بابکم، کہہ رہے ہارون الرشید کو کہ میرا جو شعر ہے وہ آپ کے دروازے پہ ایسے ضائع ہو گیا، ضاع یضیع، ایسے ضائع ہو گیا کہ جیسے خالصہ باندی کا جو ہے وہ ہار گم گیا تھا۔ تو یہ ایک باندی تھی، ان کے ہاں معروف تھا کہ اس کا ہار جو ہے وہ گم ہو گیا تھا۔ تو جیسے اس باندی کا جو ہے وہ قیمتی ہار گم گیا تھا اور وہ نہیں ملا تھا، تو اسی طرح وہ شاعر کہہ رہا ہے کہ ہارون الرشید کو مخاطب ہو کے کہہ رہا ہے کہ میرا جو ہے وہ شعر آپ کے اس دربار میں آ کے میں نے پڑھا ہے تو وہ ایسے گم ہو گیا آپ کے دروازے پہ، جیسے خالصہ باندی کا ہار گم گیا تھا، وہ نہیں ملا تھا، مطلب میرے شعر کی جو ہے وہ قدر نہیں ہوئی، اتنا قیمتی شعر تھا، ضائع ہو گیا، آپ نے اس کی قدر نہیں کی، اس کے بدلے میں مجھے مال و دولت نہیں دی۔ جب ہارون الرشید نے دیکھا کہ یہ مجھے یہ کہہ رہا ہے تو اس نے، یعنی ہارون الرشید نے اس کو پکڑا، کہا کہ کیا کہہ رہے ہو؟ تو اب اس نے کیا کیا؟ اس نے اپنے لفظ کو بدل دیا، اس نے کہا میں نے ذا عین سے نہیں کہا تھا، حمزہ سے کہا تھا، یعنی لقد ذا نہیں کہا تھا، لقد ذا کہا تھا، یعنی ضاد الف عین کے بجائے ضاد الف حمزہ ہے، اس کا مطلب ہے روشنی، ٹھیک ہے، ذو سے ہے نا، روشنی سے ہے نا، لقد ذا الشعری یعنی میرا شعر روشن ہو گیا علی بابکم آپ کے دروازے پہ۔ تو گویا اس نے بات بدل دی شاعر نے کہ میرا شعر تو آپ کے دروازے پہ آ کے ایسے روشن ہو گیا جیسا کہ خالصہ باندی کا ہار جب وہ اپنے گلے میں پہنتی تھی تو اس کا حسن جو ہے وہ نکھر آتا تھا، ٹھیک ہے۔ تو گویا اس نے تعریف کر لی اپنے کلام میں، مراد تو اس کی وہی تھی کیونکہ وہ پیسے لینا چاہتا تھا، ٹھیک ہے، لیکن جب اس نے دیکھا
کہ میرا مخاطب جو ہے وہ مجھے پکڑ رہا ہے، تو اب اس نے کیا کیا، اپنے کلام میں تحریف کر کے ایک دوسرا معنی مراد لے لیا، کیونکہ زا اور زا میں کوئی زیادہ فرق نہیں، اس نے کہا کہ وہ عین نہیں، میں تو اصل میں حمزہ جو ہے وہ نکالنا چاہ رہا تھا، تو یہ معاربہ ہے۔ تو بہرحال یہ تھا علم بدیع۔ تو آج ہمارا جو ہے وہ علم بدیع بھی مکمل ہوا، اور اسی طرح سے جو بلاغت قرآن کا جو ہمارا علم تھا وہ بھی ہم نے مکمل کر لیا۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ جو باتیں کہی گئی ہیں، سنی گئی ہیں، اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی اس کے اوپر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کے ساتھ ایک سچی محبت اور ایک سچا تعلق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔